تو آج ہم ایک ایسے خیال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید بہت سو کے لیے تھوڑا بے چین کرنے والا ہو۔ شاید سوچنے پر مجبور کرنے والا بھی۔ بالکل۔ فرض کریں کہ کسی شخص کی پوری شناخت، اس کی عزت اور اس کے حقوق وہ سب ایک دھاگے سے بندھے ہیں، اور وہ دھاگا کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم ایک ایسی کتاب اور فلسفے کا جائزہ لیں گے جو اسی دھاگے کو کاٹ کر طاقت واپس فرد کے ہاتھ میں دینے کی بات کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس گہرائی میں جائیں، دو باتیں واضح کرنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں، گڈ وداؤٹ اے گاڈ، اس میں مصنف نے انسانی اقدار اور سماجی اصولوں کو ایک خاص نقطہ نظر سے بیان کیا ہے۔ جی۔ ہمارا مقصد صرف ان خیالات کو غیر جانبداری سے سامعین تک پہنچانا ہے، ان کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور دوسری بات؟ تو ہو سکتا ہے تلفظ یا کہیں جنس کی شناخت میں کوئی چھوٹی موٹی غیر ارادی غلطی ہو جائے، جس کے لیے ہم پہلے سے ہی معذرت خواہ ہیں۔ بالکل۔ تو کتاب کا نام ہے گڈ وداؤٹ اے گاڈ، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع ہوتی ہے۔ کیا خدا پر یقین رکھے بغیر ایک اچھا اور اخلاقی انسان بننا ممکن ہے؟ جی، اور یہ کتاب اس تصور کو بہت تفصیل سے کھولتی ہے کہ اخلاقیات، انصاف، ہمدردی، ان جیسی اقدار کے لیے مذہب کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ یعنی مصنف کا خیال یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور شعور کو استعمال کر کے بالکل، اپنی عقل، اپنے شعور اور اپنے احساس ذمہ داری کو استعمال کر کے بھی ایک مکمل با اخلاق زندگی گزار سکتا ہے۔ اور یہ کتاب دراصل ہیومنزم کے فلسفے کا ایک تعارف ہے۔ جی، انسان دوستی یہ ایک ایسا فکری نظام ہے جس میں کائنات کا مرکز کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں بلکہ خود انسان ہے۔ خود انسان، اور اسی لیے انسانی وقار، آزادی اور برابری کو سب سے بلند اقدار مانا جاتا ہے۔ بالکل۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم تاریخ کے گمشدہ اوراق، فلسفے کی گہرائیوں اور سائنس کے حیرت انگیز تصورات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور آج ہم گڈ وداؤٹ اے گاڈ کے فکری خزانے سے کچھ بہت ہی اہم اور منتخب نکات سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس طرح کی گفتگو میں دلچسپی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آئندہ آنے والی کوئی بھی فکری نشست آپ سے رہ نہ جائے۔ یہ اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا باب ہے افراد، یعنی انڈیویجولز۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہیومنزم کی پوری عمارت آپ کہہ لیں ایک ہی بنیاد پر کھڑی ہے، اور وہ ہے فرد۔ جی، فرد۔ یہ فلسفہ ہر انسان کی انفرادیت کو، اس کی اپنی ذات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ لیکن انفرادیت کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ ہر کوئی مختلف ہے، یا اس سے کچھ زیادہ گہرا مطلب ہے؟ یہاں اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ ہیومنزم ایک طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، زیادہ تر دوسرے نظاموں میں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا ثقافتی، کمیونٹی یا گروہ، وہ مرکزی ایپ ہے اور فرد اس کے اندر کام کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی الگ حیثیت نہیں۔ صحیح۔ ہیومنزم میں فرد خود آپریٹنگ سسٹم ہے، اور کمیونٹیز وہ ایپس ہیں جنہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال یا منتخب کر سکتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ یعنی فرد بنیادی اکائی ہے، کمیونٹی نہیں۔ بالکل۔ لیکن یہیں سے تو ایک بڑا فکری تصادم شروع ہوتا ہے نا، کیونکہ زیادہ تر روایتی نظام تو ہمیشہ کمیونٹی کو فرد پر فوقیت دیتے ہیں۔ وہاں فرد کی شناخت تو اس کے قبیلے سے، اس کی قوم سے یا اس کے مذہب سے ہوتی ہے۔ جی، اور ہیومنزم اسی سماجی ڈھانچے کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، افراد معاشرے سے نہیں۔ اس لیے ہر فرد بحیثیت فرد مساوی وقار اور حقوق رکھتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کمیونٹی کا حصہ ہے، کس ملک میں پیدا ہوا یا کس مذہب کا پیروکار ہے۔ تو اس کی سب سے بنیادی شناخت کیا ہے پھر؟ اس کی سب سے بنیادی اور اولین شناخت یہ ہے کہ وہ ایک انسان ہے۔ باقی تمام شناختیں، تمام لیبلز اس کے بعد آتے ہیں، اور وہ بھی اس کی اپنی مرضی سے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عزت، ہمارا وقار اکثر ایک کلب کی ممبرشپ جیسا ہے۔ مطلب جب تک آپ ممبر ہیں آپ کو سب سہولیات ملتی ہیں، لیکن ممبرشپ ختم ہوتے ہی سب کچھ ختم۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ جی ہاں، کتاب اسی نقطے کو غیر مشروط وقار بمقابلہ مشروط وقار کے تصور سے واضح کرتی ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے غیر مشروط اور مشروط وقار؟ ہیومنزم کا ماننا ہے کہ انسانی وقار غیر مشروط ہے،
یعنی انکنڈیشنل۔ آپ کا احترام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ کسی خاص گروہ کا حصہ ہیں یا کسی خاص نسل سے ہیں یا کسی خاص مذہب کو مانتے ہیں۔ تو پھر کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ ایک انسان ہیں۔ آپ کا انسان ہونا ہی آپ کے وقار کی ضمانت ہے، کسی کلب کی ممبرشپ نہیں۔ اور مشروط وقار پھر اس کا الٹ ہوا؟ جی، مشروط وقار وہ ہے جو زیادہ تر نظاموں میں پایا جاتا ہے، یعنی آپ کو عزت اور حقوق تب تک ہی ملتے ہیں جب تک آپ کسی خاص کمیونٹی کے اصولوں پر کاربند ہیں۔ اور اگر کوئی ان اصولوں سے اختلاف کرے یا اس کمیونٹی کو چھوڑ دے تو اس سے نہ صرف اس کا وقار اور حقوق چھین لیے جاتے ہیں بلکہ بعض انتہائی صورتوں میں اس کی زندگی تک خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہاں وقار فرد کی ذات سے نہیں بلکہ گروہ کی رکنیت سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک سنگین بات ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک نظریاتی بات ہے؟ مطلب حقیقی دنیا میں اس کی کوئی ٹھوس مثالیں ہیں؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بالکل ہے، اور کتاب اس کی دو بہت واضح اور طاقتور مثالیں پیش کرتی ہے۔ پہلی مثال مذہبی انتہا پسندی کی ہے۔ اچھا۔ ایسے نظاموں میں ماننے والوں یعنی بلیورز اور نہ ماننے والوں ان بلیورز کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتی جاتی ہے۔ حقوق اور وقار کا معیار ایمان پر مبنی ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس عقیدے کو چھوڑ دے تو اسے مرتد یعنی اپوسٹیٹ قرار دیا جاتا ہے۔ اور مرتد قرار دیے جانے کے بعد اس کا سارا سماجی وقار ختم ہو جاتا ہے۔ معاشرہ اسے برادری سے باہر نکال دیتا ہے، تعلقات ختم کر لیتا ہے، اور بعض نظاموں میں تو اس کے بنیادی انسانی حقوق تک چھین لیے جاتے ہیں۔ بالکل، تو یہ مشروط وقار کی ایک بہترین مثال ہے کہ جیسے ہی آپ نے رکنیت چھوڑی، آپ کا وقار بھی ختم ہو گیا۔ یہ صرف ایک نظریاتی اخراج نہیں ہوتا، یہ ایک سماجی اور بعض اوقات جسمانی موت کے مترادف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اچھا، اور دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال قوم پرستی کی ہے، یعنی نیشنلزم۔ قوم پرستی؟ وہ کیسے؟ قوم پرستی بھی اکثر ہم اور وہ یعنی us and them کی ایک مصنوعی تفریق پیدا کرتی ہے۔ ایک ملک کے شہریوں کو دوسرے ملک کے شہریوں پر زیادہ حقوق، زیادہ عزت اور زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد صرف یہ کہ وہ حادثاتی طور پر ایک خاص جغرافیائی سرحد کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حادثاتی پیدائش والا خیال تو یہ تو بہت گہرا ہے۔ مطلب کوئی بھی اپنی قومیت یا جائے پیدائش خود تو نہیں چنتا، یہ تو ایک لاٹری کی طرح ہے۔ یقیناً، اس کے باوجود قوم پرستانہ نظریات اسی حادثے کی بنیاد پر انسانی وقار میں فرق کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ کوئی شخص صرف اس لیے زیادہ قابل احترام ہے کہ وہ سرحد کے اس پار پیدا ہوا ہے اور دوسرا کم، یہ بھی تو مشروط وقار کی ہی ایک شکل ہے۔ صحیح۔ ایک سرحد کے اندر والے ہم ہیں اور قابل احترام ہیں، اور سرحد کے باہر والے وہ ہیں اور کمتر۔ آپ کا وقار آپ کی قومیت کی شرط پر منحصر ہو گیا۔ بالکل، اور جنگ کے دوران تو یہ تفریق اور بھی بھیانک شکل اختیار کر لیتی ہے، جہاں دوسری قوم کے انسانوں کو محض دشمن سمجھا جاتا ہے، انسان نہیں۔ تو ان تمام تصورات کے مقابلے میں ہیومنزم کا دائرہ عالمگیر ہے، یونیورسل۔ جی ہاں، یہ کسی بھی قسم کی گروہی شناخت کی بنیاد پر امتیاز کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے، چاہے وہ امتیاز مذہب کی بنیاد پر ہو، قومیت کی، نسل کی یا ثقافت کی۔ اس کا موقف بہت واضح ہے پھر۔ بالکل واضح ہے کہ تمام انسان اپنے حیاتیاتی، ثقافتی اور سیاسی اختلافات سے قطع نظر برابر کی عزت اور وقار کے مستحق ہیں۔ اور یہ عزت انہیں صرف دوسرے افراد سے ملنی چاہیے؟ نہیں، صرف افراد سے ہی نہیں بلکہ سیاسی اور مذہبی اداروں یعنی ریاست اور دیور اداروں دونوں کی طرف سے ملنی چاہیے۔ ہیومنزم کا مطالبہ ہے کہ ادارے بھی فرد کے اس غیر مشروط وقار کو تسلیم کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ کتاب میں ایک بڑا زبردست کارٹون بھی ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ ہاں، وہ والا جس میں ایک شخص ایک خاتون سے کہتا ہے کہ تم قابل عزت ہو کیونکہ تم ان شدت پسندوں جیسی نہیں ہو جو سر ڈھانپتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں۔ اور وہ خاتون اپنے دل میں سوچتی ہے کہ کمال ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں انسان ہونے کی وجہ سے قابل عزت ہوں۔ جی، ایک تصویر میں پورا فلسفہ بیان ہو گیا ہے۔ عزت کا معیار کسی گروہ جیسا نہ ہونا نہیں بلکہ محض انسان ہونا ہے۔ یہ مکالمہ ہیومنزم کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات لبرل سوچ رکھنے والے بھی غیر ارادی طور پر وقار کو مشروط کر دیتے ہیں۔
وہ کسی کو اس لیے عزت دیتے ہیں کہ وہ ان کے مخالف گروہ جیسا نہیں ہے، جبکہ ہیومنزم کہتا ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ آپ کے خیالات سے متفق ہو یا نہ ہو، بنیادی انسانی وقار کا حقدار ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہیومنزم انسانی حقوق کو کسی بھی شرط سے نہیں جوڑتا۔ یہ حقوق آفاقی ہیں اور ہر انسان کے لیے برابر ہیں۔ آپ امیر ہوں یا غریب، مرد ہوں یا عورت، کسی بھی رنگ یا نسل سے ہوں، آپ کا وقار ایک برابر ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک سوال پوچھنا ہے۔ ضرور۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہیومنزم فرد کو اتنا زیادہ مرکزی بنا دیتا ہے کہ خاندان اور معاشرے جیسی اکائیوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ مطلب کیا اس سے ایک ایسی سوسائٹی جنم نہیں لے گی جہاں ہر کوئی صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے گا اور سماجی ذمہ داریوں کا احساس ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور کتاب اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ دیکھیں، ہیومنزم کمیونٹی یا سماجی تعلقات کا مخالف نہیں ہے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اسے تعلقات کی ضرورت ہے، فرق صرف ترجیح کا ہے۔ اچھا، ترجیح کا فرق؟ جی، ہیومنزم یہ نہیں کہتا کہ کمیونٹی کو ختم کر دو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ کمیونٹی کی بنیاد فرد کے وقار اور آزادی پر ہونی چاہیے۔ کمیونٹی کا مقصد فرد کو دبانا نہیں، بلکہ اس کی نشو و نما میں مدد کرنا ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہ ایک صحت مند کمیونٹی کا تصور ہے جو فرد کو قید کرنے کے بجائے اسے پروان چڑھنے کا موقع دیتی ہے؟ بالکل۔ اس فلسفے کے مطابق کسی بھی فرد کی انفرادی شناخت اس کی کمیونٹی کی رکنیت سے کہیں زیادہ اہم اور بنیادی ہے۔ فرد بذات خود ایک مکمل اکائی ہے، اور اس کا وقار اور حقوق کسی بیرونی شناخت کے محتاج نہیں ہیں۔ جی، چاہے وہ شناخت مذہبی ہو، قومی ہو یا ثقافتی۔ فرد کی اہمیت اس کی اپنی ذات میں ہے، کسی گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے نہیں۔ یہ ہیومنزم کا وہ بنیادی ستون ہے جس پر اخلاقیات، آزادی اور انصاف کی عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے، خاص طور پر ان معاشروں کے لیے جہاں اجتماعی شناخت ہمیشہ فرد پر حاوی رہی ہے۔ یہ فرد کو ایک ایسی آزادی اور خود مختاری عطا کرتی ہے جو شاید پہلے ممکن نہ تھی۔ جی، اور یہ صرف ایک نظریاتی بات نہیں ہے، اس کے عملی مضمرات بہت گہرے ہیں۔ جب آپ فرد کو بنیادی اکائی تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ ایسے قوانین اور معاشرتی ڈھانچے کی طرف بڑھتے ہیں جو فرد کی آزادی، اس کے انتخاب اور اس کی خوشی کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر معاشرے کا مقصد فرد کو کنٹرول کرنا نہیں رہتا۔ بالکل، اس کا مقصد فرد کی نشوونما کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنا بن جاتا ہے۔ تو اگر فرد کی غیر مشروط عزت ہی بنیاد ہے تو اس کا لازمی نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ فرد کو اپنے فیصلے کرنے کی مکمل آزادی بھی ہونی چاہیے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آزادی اور خود اختیاری یعنی فریڈم اینڈ سیلف ڈٹرمنیشن کا تصور سامنے آتا ہے، جس پر ہم اگلے حصے میں بات کریں گے۔ جی، اور یہیں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آسمانی ہدایت نہیں ہے تو پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب ہیومنزم عقل کی صورت میں دیتا ہے، یعنی ریزن ایز اے گائیڈنگ پرنسپل۔ بہت خوب، تو یہ تھا اس کتاب پر ہماری گفتگو کا پہلا حصہ۔ براہ کرم کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس پر آپ گفتگو سننا چاہیں تو اس کا نام بھی بتائیں۔ آپ کی شرکت اس علمی مشن کو آگے بڑھانے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم انسانی آزادی اور عقل کے فلسفے کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے عقل پر بات کی تھی کہ یہ وہ بنیادی صلاحیت ہے جو انسانوں کو دنیا کو سمجھنے اور مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جی، لیکن صرف ایک طاقتور انجن کا ہونا ہی تو کافی نہیں ہوتا ہے نا، اسے چلنے کے لیے ایک سڑک اور ایندھن بھی چاہیے۔ بالکل، اور کتاب یہی نقطہ اٹھاتی ہے کہ عقل اکیلے کام نہیں کر سکتی، اسے مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کچھ بیرونی آلات اور کہہ لیں کہ ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے، وہ کون سے آلات ہیں جو عقل کو اس کی پوری صلاحیت تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی، آج کی ہماری گفتگو اسی پر مرکوز رہے گی۔ بالکل، آج کی گفتگو کے لیے ہمارے پاس دو اہم موضوعات ہیں جو کتاب کے اگلے ابواب سے لیے گئے ہیں۔ پہلا ہے سائنس بطور طریقہ کار، اور دوسرا ترقی کے لیے فکری آزادی کی شرط۔ دونوں ہی بہت دلچسپ اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے موضوعات ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم سائنس کا لفظ سنتے ہیں تو اکثر ذہن میں کیا آتا ہے؟ لیب کوٹس،
ٹیسٹ ٹیوبز یا شاید کوئی پیچیدہ فارمولا۔ جی ہاں، عام طور پر یہی تصویر بنتی ہے۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ سائنس ان چیزوں کا نام نہیں، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ بنیادی چیز ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی اہم فرق ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ سائنس عقائد کا کوئی مجموعہ نہیں ہے جسے آپ بس مان لیں یا رد کر دیں۔ اچھا۔ یہ کوئی جامد علم بھی نہیں ہے، بلکہ سائنس ایک منظم طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے۔ یہ دنیا کو معروضی طور پر دیکھنے، سمجھنے اور اس کے کام کرنے کے اصولوں کو جاننے کا ایک طریقہ ہے۔ معروضی طور پر، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی ذاتی پسند، ناپسند اور تعصبات کو ایک طرف رکھ کر؟ بالکل، اس طریقہ کار کا مقصد ہی یہی ہے کہ حقیقت کو ویسا دیکھا جائے جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور کتاب اس طریقہ کار کا سہرا 17ویں صدی کے ایک عظیم مفکر گیلیلیو گیلیلی کو دیتی ہے۔ جی، جس نے مشاہدے اور تجربے پر زور دے کر سوچ کے پرانے طریقوں کو چیلنج کیا تھا۔ اچھا، تو یہ طریقہ کار کام کیسے کرتا ہے؟ کتاب اسے کچھ مراحل میں تقسیم کرتی ہے۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا اور سب سے بنیادی قدم ہے مشاہدہ۔ مشاہدہ یعنی اپنے ارد گرد کی دنیا کو بہت بغور دیکھنا۔ یہ صرف سرسری نظر ڈالنا نہیں ہے، بلکہ منظم طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جیسے ایک ماہر فلکیات رات بھر آسمان کو دیکھتا ہے اور ستاروں کی حرکت کو نوٹ کرتا ہے، یا ایک ماہر حیاتیات گھنٹوں تک خوردبین میں خلیوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ ایک بہت صبر آزما کام ہے۔ اور جب آپ کافی مشاہدہ کر لیتے ہیں تو آپ کو کچھ پیٹرنز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہیں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے نا، یعنی مفروضہ۔ جی ہاں، بالکل۔ ان مشاہدات کی بنیاد پر آپ ایک ممکنہ وضاحت پیش کرتے ہیں، ایک طرح کا تعلیم یافتہ اندازہ کہ یہ چیز ایسے کیوں ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سیب ہمیشہ نیچے ہی گرتا ہے، کبھی اوپر نہیں جاتا، تو آپ ایک مفروضہ بنا سکتے ہیں کہ کوئی نادیدہ قوت اسے زمین کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ ایک خیال ہے، ایک دعویٰ ہے جسے جانچا جا سکتا ہے۔ اور یہیں پر سب سے اہم حصہ آتا ہے، جانچنا، تصدیق کا مرحلہ۔ یہی وہ چیز ہے جو سائنس کو محض فلسفے یا قیاس آرائی سے الگ کرتی ہے۔ بالکل صحیح، یہ اس طریقہ کار کی روح ہے۔ اس مرحلے میں آپ اپنے مفروضے کو سخت ترین آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ کیسے؟ آپ ایسے تجربات ڈیزائن کرتے ہیں جو قابل تکرار ہوں، یعنی کوئی بھی کہیں بھی انہی حالات میں ان تجربات کو دہرا کر وہی نتائج حاصل کر سکیں۔ اچھا، یہ قابل تکرار ہونا بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ اگر آپ کا مفروضہ ہر بار ہر آزمائش میں کھرا اترتا ہے تبھی اسے قبول کیا جاتا ہے، ورنہ اسے رد کر دیا جاتا ہے یا اس میں ترمیم کی جاتی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے جس کے لیے یقین کی ضرورت ہو، بلکہ یہ تو مسلسل شک اور جانچ پڑتال کا عمل ہے۔ جی، سائنس یقین کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ تنقیدی جانچ کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور اگر مفروضہ ان تمام آزمائشوں سے گزر جائے تو ہم چوتھے اور آخری مرحلے پر پہنچتے ہیں، جو ہے نظریہ۔ جی، اور یہاں بھی ایک عام غلط فہمی ہے۔ عام زبان میں ہم تھیوری کا لفظ محض ایک خیال یا قیاس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے میری ایک تھیوری ہے کہ… بالکل، لیکن سائنسی نظریہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کائنات کے کسی پہلو کی ایک ایسی جامع وضاحت ہوتی ہے جس کی بنیاد ٹھوس شواہد پر ہوتی ہے اور جسے بار بار سینکڑوں ہزاروں بار پرکھا جا چکا ہوتا ہے۔ جیسے کشش ثقل کا نظریہ یا ارتقاء کا نظریہ۔ جی بالکل، یہ محض قیاس آرائیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس موجود بہترین وضاحتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں، جب آپ یہ سب بیان کر رہی تھیں تو میرے ذہن میں کورونا ویکسین کی تیاری کی مثال آ رہی تھی۔ وہ ایک بہترین مثال ہے۔ سائنسدانوں نے پہلے وائرس کا مشاہدہ کیا ہے نا، پھر ایک مفروضہ بنایا کہ شاید mRNA ٹیکنالوجی کام کر سکتی ہے۔ جی، جو کہ ایک بہت نیا اور جرأت مندانہ مفروضہ تھا۔ پھر لاکھوں لوگوں پر کلینکل ٹرائلز کے ذریعے اس کی تصدیق کی، اور تب جا کر ایک عالمی نظریہ سامنے آیا کہ یہ ویکسین کیسے کام کرتی ہے۔ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہی محنت طلب طریقہ کار تھا۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی، اور یہ عمل جو ہے نا کبھی رکتا نہیں، اسی لیے سائنسی علم ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ عارضی؟
اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نئے شواہد کی روشنی میں تبدیلی کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ آج جو بات سچ ہے، ہو سکتا ہے کل کوئی نیا ثبوت اسے غلط ثابت کر دے یا اس میں بہتری لے آئے۔ اور یہ سائنس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ خود کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتی کہ اس کے پاس حتمی سچائی ہے۔ کتاب میں پیئر ریویو کا بھی ذکر ہے، تو یہ ایک طرح کا کوالٹی کنٹرول سسٹم ہے جو اسی خود کو درست کرنے والے عمل کا حصہ ہے؟ بالکل، یہ پروف ریڈنگ سے کہیں زیادہ گہرا عمل ہے۔ جب کوئی سائنسدان اپنی تحقیق مکمل کرتا ہے تو اسے شائع کرنے سے پہلے اسی شعبے کے دوسرے ماہرین اس کا بے رحمی سے جائزہ لیتے ہیں۔ بے رحمی سے؟ میرا مطلب ہے بہت تنقیدی نظر سے۔ وہ طریقہ کار، ڈیٹا اور نتائج کو چیلنج کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی غلطی یا کمزوری سامنے آ سکے۔ یہ ایک اجتماعی کوشش ہے جس میں دنیا بھر کے لاکھوں سائنسدان شامل ہیں۔ تو اس سست، محتاط اور اجتماعی عمل نے ہماری دنیا کو کیسے بدلا ہے؟ کتاب کے مطابق اس نے انسانی زندگی کو یکسر بدل دیا ہے۔ پچھلی چند صدیوں میں طب، ٹیکنالوجی اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ میں جو بے مثال ترقی ہوئی ہے، وہ اسی طریقہ کار کی بدولت ہے۔ اسی لیے ہیومنزم سائنس کو قدرتی دنیا کو سمجھنے کا سب سے قابل اعتماد ذریعہ مانتا ہے۔ لیکن یہاں کتاب ایک بہت اہم انتباہ بھی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سائنس ایک طاقتور آلہ تو ہے، لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ سائنس بذات خود اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہے۔ غیر جانبدار؟ جی، یہ آپ کو ایٹم بم بنانے کا علم بھی دیتی ہے اور جان بچانے والی ویکسین بنانے کا بھی۔ یہ صرف اوزار فراہم کرتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ ان اوزاروں کو اچھے کام کے لیے استعمال کرنا ہے یا برے۔ تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اگر آلہ خود غیر جانبدار ہے تو اس کے استعمال کی سمت کون طے کرے گا؟ یہیں پر انسانی اقدار کا کردار آتا ہے۔ کتاب ایمسٹرڈیم ڈکلریشن کا حوالہ دیتی ہے۔ سائنس ہمیں وسائل فراہم کرتی ہے، لیکن انسانی اقدار کو مقاصد تجویز کرنے چاہیے۔ اچھا۔ علم طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو دانشمندی، ہمدردی اور پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی ذمہ داری ہم انسانوں پر ہے۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر سائنس خود غیر جانبدار ہے تو ہمیں یہ کیسے یقینی بنانا ہوگا کہ اسے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے؟ کیا اس کے لیے کسی خاص قسم کے ماحول یا آزادی کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں قدرتی طور پر ہمارے دوسرے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، ہمارے پاس عقل کا انجن ہے اور سائنس کا طریقہ کار اسے چلانے کے لیے ایندھن فراہم کرتا ہے، لیکن اس انجن کو چلنے کے لیے ایک کھلی سڑک بھی چاہیے، اور کتاب کے مطابق وہ کھلی سڑک ہے فکری آزادی۔ فکری آزادی یعنی سوچنے، سوال کرنے، تحقیق کرنے اور یہاں تک کہ اختلاف کرنے کی آزادی۔ جی، لیکن کتاب ایک اور دلچسپ بات کہتی ہے، غلطیاں کرنے کی آزادی۔ یہ خیال تو بہت طاقتور ہے۔ عام طور پر تو ہمیں غلطیوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے، لیکن کتاب کہہ رہی ہے کہ ترقی کے لیے غلطیاں ضروری ہیں۔ کیونکہ ترقی کا عمل ہی آزمائش اور غلطی سے عبارت ہے، ٹرائل اینڈ ایرر۔ اگر سائنسدان یا مفکرین غلط ہونے کے ڈر سے نئے اور جرأت مندانہ خیالات پیش کرنا چھوڑ دیں تو ترقی رک جائے گی۔ صحیح۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر بڑی دریافت سے پہلے سینکڑوں ناکام کوششیں ہوتی ہیں۔ فکری آزادی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے خیالات پر تنقید کر سکیں، اپنے خیالات کو چیلنج ہونے دیں، اور سب سے اہم، اگر نئے شواہد آپ کو غلط ثابت کر دیں تو اپنا ذہن تبدیل کرنے کی ہمت رکھیں۔ تو یہ ایک طرح سے فکری عاجزی کا تقاضا کرتا ہے، یہ ماننا کہ شاید میں غلط ہوں اور میرے پاس تمام جوابات نہیں ہیں۔ جی، یہ سقراط کے اس مشہور قول کی طرح ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ بالکل۔ حقیقی دانائی اپنی جہالت کو تسلیم کرنے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ کھلے ذہن کا رویہ ہی علم کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ تو جب یہ آزادی موجود نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کتاب اس صورتحال میں عقل کا موازنہ ایک کند اور ناقص پاکٹ نائف سے کرتی ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ فکری آزادی کے بغیر عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ اگر سوال پوچھنے پر پابندی ہو، قائم شدہ نظریات کو چیلنج کرنا جرم ہو اور اختلاف رائے کو بغاوت سمجھا جائے تو عقل انسانیت کی ترقی کے لیے کام نہیں کر سکتی۔
یہ صرف ایک ایسا اوزار بن کر رہ جاتی ہے جسے حکمران اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، نئی دریافتوں کے لیے نہیں۔ اور تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کتاب ان قوتوں کی نشاندہی کرتی ہے جو ہمیشہ سے اس آزادی کی مخالفت کرتی آئیں۔ جی، کتاب واضح طور پر کہتی ہے کہ مذہبی بنیاد پرست، آمر اور جمود کو برقرار رکھنے والے تمام گروہ فکری آزادی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہ اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ سوالات سے ڈرتے ہیں کیونکہ سوالات ان کے اقتدار کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ غیر یقینی صورتحال سے گھبراتے ہیں اور اپنے پیروکاروں سے غیر متزلزل اطاعت اور حتمی جوابات پر یقین کا مطالبہ کرتے ہیں۔ گیلیلیو کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جی بالکل، چرچ کے قائم کردہ نظریے کو چیلنج کرنے کی سزا اسے قید کی صورت میں ملی، اس کی تحقیق کو دبا دیا گیا۔ یہ ہمیں واپس ہیومنزم کے بنیادی اصول کی طرف لاتا ہے۔ یہ ان آمرانہ سوچوں سے کیسے مختلف ہے؟ ہیومنزم ہر قسم کے عقیدے یا ڈوگما کو مسترد کرتا ہے۔ ڈوگما؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ ڈوگما ایک ایسا اصول ہوتا ہے جسے بغیر کسی ثبوت کے سچ مان لیا جاتا ہے اور اس پر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ حتمی سچائی کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اچھا۔ ہیومنزم اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کشادگی، مکالمے اور مسلسل خود تنقیدی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایمسٹرڈیم ڈیکلریشن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کہتی ہے کہ ہیومنزم اپنے پیروکاروں پر کوئی عقیدہ مسلط نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی خیال، چاہے وہ کتنا ہی مقدس کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔ بالکل، یہ تسلیم کرنا کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ سیکھنے کے لیے کچھ نیا ہوتا ہے، یہی ترقی کی بنیاد ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا، تاریخ کے تاریک ترین ادوار کی پہچان ہی تاریخ خیالی اور سینسرشپ سے ہوتی ہے، جب سوچ، تحقیق اور اظہار کی آزادی کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ جب کتابوں کو جلایا جاتا ہے اور مفکرین کو خاموش کرایا جاتا ہے۔ جی، تو معاشرہ جمود کا شکار ہو کر زوال پذیر ہو جاتا ہے، ترقی رک جاتی ہے۔ تو آج کے اس گہری گفتگو سے جو بات میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل کا ایک ناقابل یقین انجن ہے۔ جی، سائنس وہ طریقہ کار اور ایندھن ہے جو اسے چلاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بیکار ہے اگر اسے چلنے کے لیے فکری آزادی کی کھلی سڑک میسر نہ ہو۔ سوال کرنے، غلطی کرنے اور اپنا ذہن تبدیل کرنے کی آزادی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور کتاب ان تصورات کو محض تجریدی فلسفے کے طور پر پیش نہیں کرتی، بلکہ انسانی ترقی کے لیے عملی ضروریات کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یعنی یہ صرف اچھے خیالات نہیں بلکہ ضروری شرائط ہیں۔ بالکل، سائنس فکری آزادی کے بغیر پنپ نہیں سکتی، اور فکری آزادی سائنسی طریقہ کار سے حاصل ہونے والے علم سے مزید مضبوط ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا عملی سوال کھڑا کرتا ہے، ہم ایک ایسا معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں جو اس آزادی کی حفاظت کرے اور اسے فروغ دے؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ صرف افراد کی ذاتی کوششوں پر تو منحصر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ ٹھوس ڈھانچے اور نظام کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب کے اگلے ابواب اسی پر مرکوز ہیں۔ یہ صرف انفرادی رویے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مخصوص سیاسی اور سماجی ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس آزادی کی ضمانت دیں۔ تو ہماری گفتگو کا اگلا حصہ کتاب کے انہی خیالات کا جائزہ لے گا جو جمہوریت بطور پیشراز اور سیکولرزم بطور سیاسی اصول کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ یہ وہ ڈھانچے ہیں جو کتاب کے مطابق فکری آزادی کے لیے ایک محفوظ جگہ فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ بحث ہمیں انفرادی اخلاقیات سے اجتماعی تنظیم کی طرف لے جائے گی، جو اس پوری گفتگو کا ایک منطقی اگلا قدم ہے۔ یہاں حصہ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں گفتگو سیاسی تنظیم، جمہوریت اور آزادی کے تحفظ میں سیکولرزم کے کردار پر مرکوز ہوگی۔ پچھلی بار ہم نے ایک خیال کی بنیاد رکھی تھی کہ ہیومنزم کے فلسفے میں انسان ہی ہر چیز کا مرکز ہے۔ جی بالکل، فرد کی اہمیت۔ آج ہم اس بنیاد پر سمجھیں ایک عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس عمارت کے 2 بہت ہی اہم ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے آزادی۔ جی، ہم اس فرد کو مکمل آزادی دینے کی بات کریں گے، اور پھر یہ سوال اٹھائیں گے کہ جب وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اسے صحیح اور غلط کا راستہ کون دکھائے گا؟ صحیح۔ اسے افراتفری پھیلانے سے کیا چیز روکے گی؟ اور یہیں سے ہمارا دوسرا ستون سامنے آئے گا،
عقل۔ یہ ایک بہترین خاکہ ہے کیونکہ یہی وہ دو تصورات ہیں جو ہیومنزم کو ایک مکمل فلسفہ بناتے ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ صرف فرد کو اہم قرار دے کر رک نہیں جاتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک آزاد فرد ذمہ دار اور بامعنی زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ تو آج ہم کتاب کے 2 ابواب کا جائزہ لیں گے، آزادی اور خود ارادیت اور عقل بطور رہنما اصول۔ ٹھیک ہے، تو پھر پہلے ستون سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہیومنسٹ نظریے کے مطابق تمام افراد خود مختار یعنی آٹونومس ہیں۔ جی، یہ لفظ سننے میں تو بہت بھاری بھرکم لگتا ہے، لیکن آج کل کی دنیا میں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرا جو دل چاہے گا میں کروں گی؟ نہیں، اور یہ بہت اہم فرق ہے۔ ہیومنزم میں خود مختاری کا مطلب انارکی یا لاقانونیت ہرگز نہیں۔ اچھا۔ آسان لفظوں میں خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں، لیکن ایک بہت بڑی شرط کے ساتھ۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی آزادی میں دخل نہ دیں۔ اس کا جو متضاد ہے وہ ہے غیری اختیار یا ہیٹرونومی۔ ہیٹرونومی؟ یہ کیا ہے؟ ہیٹرونومی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اخلاقی فیصلے کسی بیرونی طاقت کے حوالے کر دیں۔ بیرونی طاقت سے کیا مراد ہے؟ یہ بیرونی طاقت کوئی مذہبی حکم ہو سکتا ہے، کوئی پرانی روایت یا حکومت کا کوئی قانون۔ خود مختاری کہتی ہے کہ آپ کا اخلاقی کمپاس آپ کے اندر ہونا چاہیے، باہر نہیں۔ یہ بیرونی اتھارٹی والا نقطہ اہم ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہیومنزم روایت یا عقیدے کی بنیاد پر مسلط کردہ اخلاقی اصولوں کو مسترد کرتا ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا تمام روایات بری ہوتی ہیں؟ بہت سی روایات تو معاشرے کو جوڑ کر رکھتی ہیں، جیسے بڑوں کا احترام یا مل جل کر تہوار منانا۔ بالکل۔ اگر ہم ہر چیز پر سوال اٹھانا شروع کر دیں تو کیا ہم اپنی ثقافتی شناخت ہی نہیں کھو دیں گے؟ ہیومنزم ان دونوں میں توازن کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور جائز سوال ہے۔ دیکھیں، ہیومنزم روایات کو یکسر ختم کرنے کی بات نہیں کرتا۔ اچھا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہر پرانی چیز غلط ہے۔ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو صرف اس لیے درست نہ مان لیا جائے کہ وہ ہمیشہ سے ایسی ہوتی آئی ہے۔ یعنی اندھی تقلید نہ کی جائے۔ بالکل۔ ہیومنزم فرد کو یہ حق اور ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ ہر روایت کا تنقیدی جائزہ لے۔ جو روایات انسانی وقار، ہمدردی اور انصاف کو فروغ دیتی ہیں، انہیں قائم رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو روایات امتیاز، ظلم یا نفرت کو جنم دیتی ہیں، انہیں عقل کی روشنی میں چیلنج کرنے اور بدلنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ تو یہ اندھی تقلید کی نفی ہے، ثقافت کی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فرد کو حتمی اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کیا قبول کرنا ہے اور کیا رد۔ جی، یہی خود مختاری ہے۔ یہیں پر مجھے مشہور فلسفی جان سٹورٹ مل کا وہ قول یاد آتا ہے جس کا کتاب میں حوالہ ہے۔ جی، بہت اہم قول ہے۔ فرد اپنے اوپر، اپنے جسم اور دماغ پر خود حاکم ہے۔ یہ سننے میں جتنا سیدھا لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ بالکل نہیں، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا الگوریدمز ہماری سوچ پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور کینسل کلچر کا ڈر ہمیں اپنے خیالات ظاہر کرنے سے روکتا ہے، کیا ہم واقعی اپنے دماغ کے مالک ہیں؟ بہت اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ ہیومنزم کا یہ اصول تو آج پہلے سے بھی زیادہ انقلابی لگتا ہے۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ اصول آج شاید پہلے سے بھی زیادہ متعلقہ ہے۔ اس کا مطلب صرف حکومتی یا مذہبی مداخلت سے آزادی نہیں، بلکہ ہر قسم کے سماجی دباؤ سے بھی آزادی۔ بالکل، ذہنی آزادی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا مانتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں اور کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ان فیصلوں کا حتمی اختیار صرف آپ کا ہے۔ اور اس کی ایک ہی حد ہے؟ جی، صرف ایک۔ جب تک آپ کے عمل سے کسی دوسرے شخص کو براہ راست نقصان نہیں پہنچ رہا، کسی کو بھی آپ کی زندگی میں مداخلت کا حق نہیں۔ تو یہیں پر اس اصول کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ کتاب میں ہم جنس پرستی کی مثال دی گئی ہے، یہ ایک حساس موضوع ہے، لیکن اس سے یہ اصول بہت واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور ہیومنزم اسے کس نظر سے دیکھتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت کارآمد ہے۔ جی۔ بہت سے مذاہب اور ثقافتیں اسے گناہ یا غیر فطری قرار دیتی ہیں اور اسی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی ہیں۔ صحیح۔ اس کے برعکس ہیومنسٹ نقطہ نظر بہت سادہ اور واضح ہے۔ وہ اس سوال کو جان سٹورٹ کے اصول پر پرکھتا ہے کہ کیا کسی کو براہ راست نقصان پہنچ رہا ہے؟ جی،
کیا دو بالغ افراد کا باہمی رضامندی سے قائم کیا گیا تعلق کسی تیسرے فریق کو براہ راست نقصان پہنچا رہا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو کسی بیرونی اتھارٹی، چاہے وہ مذہبی ہو یا ریاستی، اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ کیونکہ فرد اپنے جسم اور تعلقات کا خود مالک ہے۔ بالکل۔ اہم چیز باہمی رضامندی اور عدم نقصان ہے، نہ کہ تعلق کی نوعیت۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اصول صرف ایک معاملے تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ایک بنیادی اصول ہے جو ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ یہ ایک متنوع اور کثیر الجہتی معاشرے کی بنیاد ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں مختلف عقائد، طرز زندگی اور خیالات رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہ سکیں۔ جی ہاں، اور یہی پر وہ غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ آزادی کا مطلب افراتفری ہے۔ ہیومنزم میں آزادی کا مطلب ہے ذمہ دارانہ خود ارادیت۔ ذمہ دارانہ خود ارادیت، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہر کسی کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے، جب تک وہ دوسروں کے اسی حق کا احترام کرے۔ یہ ٹریفک کے قوانین کی طرح ہے۔ بالکل مثال ہے۔ ہر کسی کو اپنی گاڑی چلانے کی آزادی ہے، لیکن ہم سب سرخ بتی پر رکنے پر اتفاق کرتے ہیں تاکہ سب کی آزادی محفوظ رہے۔ بالکل۔ تو یہ اصول معاشرے کو توڑتا نہیں بلکہ باہمی احترام کی بنیاد پر جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ ہیومنزم کا پہلا ستون ایک ایسے فرد کو تشکیل دیتا ہے جو آزاد ہے اور بیرونی دباؤ کے بغیر اپنے فیصلے کرنے کا حق رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ جی، خلاصہ یہی ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں وہ سوال پھر سے آ رہا ہے جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا، کون سا؟ کہ اگر کوئی آسمانی کتاب نہیں، کوئی پرانی روایت نہیں، کوئی بالا تر اتھارٹی نہیں، تو اس آزاد فرد کو کیسے پتہ چلے گا کہ ذمہ دارانہ عمل کیا ہے؟ اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں دوسرے ستون یعنی عقل کی طرف لاتا ہے۔ اچھا، ہیومنزم کا جواب بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ فرد کی رہنمائی اس کی عقل کرے گی۔ صرف عقل؟ جی، عقل انسان کی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ سوچتا ہے، چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے اور شواہد کی بنیاد پر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہی صلاحیت ہے جس نے ہمیں غاروں سے نکال کر ستاروں تک پہنچایا ہے۔ کتاب میں عقل کو ایک طاقتور ملٹی ٹول کہا گیا ہے۔ جی، لیکن ایک منٹ، عقل کو ملٹی ٹول کہنا تھوڑا عجیب نہیں؟ ٹولز تو بے جان اور حصے آری ہوتے ہیں، جبکہ انسان تو احساسات، ہمدردی اور محبت سے فیصلے کرتا ہے۔ کیا ہیومنزم ان چیزوں کو نظر انداز کر کے انسان کو ایک چلتی پھرتی حساب کتاب کرنے والی مشین سمجھتا ہے؟ یہ ایک بہت عام اور اہم غلط فہمی ہے اور اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، ہیومنزم احساسات، ہمدردی یا محبت کو ہرگز مسترد نہیں کرتا، وہ انہیں انسانی تجربے کا لازمی حصہ سمجھتا ہے۔ تو پھر عقل کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ احساسات ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی چیز اہم ہے، جبکہ عقل ہمیں سمجھاتی ہے کہ اس سے کیسے نمٹا جائے۔ کوئی مثال دیں؟ مثال کے طور پر، ہمدردی کا جذبہ آپ کو کسی غریب شخص کی مدد کرنے پر اکساتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن عقل آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دے گی کہ مدد کا بہترین اور مؤثر ترین طریقہ کیا ہے۔ اچھا، کیا اسے پیسے دینا بہتر ہے یا اسے کوئی ہنر سکھانے میں مدد کرنا؟ تو عقل جذبات کی دشمن نہیں بلکہ ان کی رہنما ہے۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ تو اس ملٹی ٹول سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ کتاب میں اس کی کچھ صلاحیتوں کا ذکر ہے، جیسے کہ یہ ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ جی، اور یہ فرق سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ سائنسی شواہد، منطق اور کھلی بحث کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی ثبوت کی بنیاد پر۔ بالکل، عقل ہی ہمیں مسائل کی نشاندہی کرنے اور ان کے حل کے لیے حکمت عملی بنانے کے قابل بناتی ہے۔ اسی کی بدولت ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اور علم کی منتقلی۔ اور شاید سب سے اہم بات، عقل ہی وہ ذریعہ ہے جس سے علم نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ ہر نئی نسل پچھلی نسل کے جمع شدہ علم پر اپنی عمارت کھڑی کرتی ہے اور اسی عمل کو ہم ترقی کہتے ہیں۔ تو اگر ہیومنزم عقل کو رہنما مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم کے کچھ دوسرے ذرائع کو مسترد بھی کرتا ہوگا؟ یقیناً۔ کتاب میں ان مسترد شدہ ذرائع کی ایک دلچسپ فہرست ہے۔ پہلا ہے اتھارٹی۔
جی، ہیومنزم کے مطابق کوئی بات صرف اس لیے سچ نہیں ہو جاتی کہ کسی بڑے آدمی، کسی طاقتور ادارے یا کسی مقدس کتاب نے کہہ دی ہے۔ یعنی دعویٰ کرنے والے سے زیادہ اہم دلیل ہے؟ بالکل، دعوے کی سچائی کا انحصار دلیل اور ثبوت پر ہونا چاہیے، نہ کہ دعویٰ کرنے والے کے رتبے پر۔ مجھے سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی اتھارٹی پر بھروسہ کرتے ہیں، ڈاکٹر، استاد، سائنسدان۔ جی، کرتے ہیں۔ اگر ہم ہر کسی کی بات پر شک کرنے لگیں تو زندگی گزارنا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ ہیومنزم اس مسئلے کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں، ہیومنزم صحت مند شک کی بات کرتا ہے، ہر چیز کو رد کرنے کی نہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر یا سائنسدان پر اس لیے بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ کوئی مقدس ہستیاں ہیں، اچھا۔ بلکہ اس لیے کہ ان کی اتھارٹی سالوں کی تحقیق، شواہد اور ایک ایسے نظام پر مبنی ہے جو خود اپنی غلطیوں کو درست کرتا رہتا ہے۔ یعنی ان کے دعووں کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ جی، ہیومنزم جس چیز کو مسترد کرتا ہے وہ ہے اندھی اتھارٹی، یعنی کسی بات کو بغیر ثبوت اور سوال کے صرف اس لیے مان لینا کہ کسی خاص شخص نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق واضح ہوا۔ اگلا مسترد شدہ ذریعہ ہے روایت۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ جی، کہ کوئی چیز صرف اس لیے درست نہیں ہو جاتی کہ وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ بالکل۔ اگر ہم روایت کو حتمی سچائی مان لیتے تو آج بھی غلامی، ذات پات کا نظام اور عورتوں کے حقوق کی پامالی جیسی چیزیں قائم ہوتی۔ عقل ہمیں ہر روایت کا تنقیدی جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے۔ ان کو عجیب لگ سکتی ہے کیونکہ ہمیں تو اکثر اپنی چھٹی حس پر بھروسہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ہماری جبلت یا احساسات اہم اشارے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت جاننے کا قابل اعتماد پیمانہ نہیں ہے۔ کیسے؟ فرض کریں آپ کو مکڑیوں سے شدید خوف آتا ہے۔ آپ کی گٹ فیلنگ کہے گی کہ ہر مکڑی جان لیوا اور خطرناک ہے۔ صحیح۔ لیکن آپ کی عقل اور سائنسی شواہد آپ کو بتائیں گے کہ زیادہ تر مکڑیاں بے ضرر ہوتی ہیں۔ ہیومنزم کہتا ہے کہ اپنے فیصلوں کی بنیاد موضوعی حقیقت پر رکھیں، نہ کہ ذاتی خوف یا تعصبات پر۔ اور اسی سے جڑے ہوئے اگلے نکات ہے اسراریت، مسٹسزم، خوف، فیئر اور غیر معقولیت، irrationality۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ اسراریت کا مطلب ہے کہ کسی ذاتی روحانی یا مافوق الفطرت تجربے کو کائنات کی سچائی کا ثبوت نہیں مانا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تجربہ ذاتی ہوتا ہے، اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ خوف کا مطلب ہے کہ کسی خیال کو اس لیے سچ نہ مانا جائے کہ اسے نہ ماننے پر سزا کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ سچائی کا خوف سے کوئی تعلق نہیں۔ جی نہیں۔ اور غیر معقولیت کا مطلب اس نظریے کو رد کرنا ہے کہ کچھ سچائیاں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ وہ عقل سے بالاتر ہیں، اور ان پر ایمان لانے کے لیے عقل کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ ہیومنزم کہتا ہے کہ جو چیز عقل کے خلاف ہے اسے قبول کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو یہ سب علم کے وہ راستے ہیں جنہیں ہیومنزم ناقابل اعتماد سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری اور سب سے اہم سوال ہے۔ جی، پوچھیں۔ کیا عقل خود کامل ہے؟ کیا وہ کبھی غلطی نہیں کرتی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ذہین لوگ بھیانک غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا رہنما خود بھی غلطیاں کر سکتا ہے تو پھر اس پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ ہیومنزم کے فلسفے کا سب سے ایماندارانہ پہلو ہے۔ اچھا؟ ہیومنسٹ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ عقل کامل ہے یا وہ کبھی غلطی نہیں کرتی۔ وہ عقل کی حدود کو تسلیم کرتے ہیں۔ انسان کی سمجھ محدود ہے اور ہماری عقل بھی تعصبات کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو پھر؟ لیکن عقل کی سب سے بڑی طاقت اس کی خامی میں نہیں بلکہ اس کی خود کو درست کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ خود کو درست کرنے کی صلاحیت؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہمیں نئے شواہد ملتے ہیں یا ہماری سوچ میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو عقل ہمیں اپنی رائے بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ کوئی جامد اور پتھر پر لکھی لکیر نہیں بلکہ ایک متحرک عمل ہے۔ سائنس اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک سائنسی نظریہ صرف اس وقت تک قبول کیا جاتا ہے جب تک اس سے بہتر ثبوت نہ مل جائے۔ اچھا۔ اسی طرح عقل بھی سچائی تک پہنچنے کا ایک مسلسل سفر ہے، یہ منزل پر پہنچنے کا دعویٰ نہیں۔ تو ہیومنزم کا ماننا ہے کہ ہیومنزم کا ماننا ہے کہ تمام تر خامیوں کے باوجود انسانیت کے پاس اپنے اعمال کی رہنمائی کے لیے عقل سے بہتر اور کوئی قابل اعتماد ذریعہ نہیں ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے فرد کا خاکہ تیار کیا ہے جسے حتمی آزادی دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی حتمی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ بالکل۔
اپنی زندگی کا راستہ چننے کی آزادی اور اس راستے پر چلنے کے لیے عقل کو اپنا رہنما بنانے کی ذمہ داری۔ بالکل، اور یہ دونوں ستون، آزادی اور عقل، ایک دوسرے کے بغیر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کیسے؟ آزادی کے بغیر سوچ اور سوال پر پہرے لگ جاتے ہیں اور عقل کا استعمال محدود ہو جاتا ہے، اور عقل کے بغیر آزادی ایک ایسی گاڑی کی طرح ہے جس کا سٹیئرنگ ویل ہی نہ ہو، وہ صرف تباہی مچا سکتی ہے۔ تو عقل ہی آزادی کو ذمہ دار بناتی ہے؟ بالکل۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اگلے حصے کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں۔ جی، کتاب کے اگلے ابواب انہی خیالات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی گفتگو میں ہم بات کریں گے سائنس بطور طریقہ کار اور ترقی کے لیے آزادی فکر کی شرط۔ اس کے ساتھ ہی حصہ دوم کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں گفتگو سائنس، تنقیدی چھان بین اور انسانی ترقی کے لیے درکار شرائط کی طرف بڑھے گی۔ تو پچھلی بار ہماری گفتگو سائنس اور آزاد سوچ پر ہوئی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہیومنزم انہیں کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد کیوں سمجھتا ہے۔ جی، اور بات زیادہ تر انفرادی سطح پر تھی، یعنی ایک فرد کا استدلال، اس کی تنقیدی سوچ۔ بالکل، لیکن ایک فرد کی آزادی ایک چیز ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ایک ساتھ ایک سماج میں پرامن طریقے سے رہنا، یہ تو بالکل ہی دوسری بات ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی فطرت میں، جیسا کہ کتاب کہتی ہے، تھوڑا ٹیڑھا ہے، وہ کیسے لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ امن سے رہ سکتا ہے۔ تو آج ہم دو ایسے بڑے خیالات کو کھوجیں گے جو اس ناممکن نظر آنے والے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، آپ نے آج کی گفتگو کا سٹیج بہترین طریقے سے سیٹ کیا ہے۔ انفرادی سوچ سے اب ہم اجتماعی ڈھانچے کی طرف آ رہے ہیں۔ جی، آج کی ہماری گفتگو اس کتاب گڈ وداؤٹ اے گاڈ پر ہماری سیریز کا چوتھا حصہ ہے، اور اس میں ہم دو بہت ہی بنیادی سیاسی تصورات کا جائزہ لیں گے۔ اور وہ کیا ہیں؟ پہلا، جمہوریت ایک حفاظتی بند کے طور پر، یعنی ڈیموکریسی ایز اے لیوی۔ اچھا، اور دوسرا، سیکولرزم ایک سیاسی اصول کے طور پر، یعنی سیکولرزم ایز اے پولیٹیکل پرنسپل۔ یہ دونوں نظریات اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزادی اور سماجی استحکام میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ تو پھر مشن یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہیومنزم کا اجتماعی نظام کے بارے میں تصور کیا ہے۔ آئیے اس گہری بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو کتاب اٹھاتی ہے وہ یہی ہے: ایک معاشرے میں جہاں لاکھوں لوگ رہتے ہیں جن کے خیالات، خواہشات اور مفادات نہ صرف الگ الگ ہیں بلکہ اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں، وہاں امن اور ہم آہنگی کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور تاریخ اس سوال کے جواب میں دی گئی ناکام کوششوں سے بھری پڑی ہے۔ کتاب کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے عموماً دو انتہائیں سامنے آتی ہیں۔ دو انتہائیں؟ جی، ایک طرف ہے انارکی، یعنی لا قانونیت کا نظریہ، انارکی؟ بہت زیادہ آپٹیمسٹک۔ یہ مانتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اچھا، سمجھدار اور تعاون کرنے والا ہے، اچھا۔ اور اگر اسے ریاست، قوانین اور پولیس کے بغیر آزاد چھوڑ دیا جائے تو لوگ خود بخود مل جل کر ایک پرامن معاشرہ بنا لیں گے۔ یہ ایک خوابناک دنیا کا تصور ہے، ایک یوٹوپیا۔ یعنی ایک ایسی دنیا جہاں کسی حکمران کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہر کوئی خود اپنا حکمران ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ یہ بالکل حقیقت پسندانہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے دوسری انتہا سامنے آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آمرانہ اور مطلق العنان حکومتیں۔ ان کی بنیاد انسانی فطرت کے بارے میں شدید مایوسی اور بدگمانی پر ہے۔ یعنی یہ بالکل الٹ؟ بالکل الٹ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض، جاہل اور خطرناک ہے، اسے اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اسے ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ جی، اسے ہمیشہ ایک رہنما کی ضرورت ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، کوئی ڈکٹیٹر ہو، یا ایک پارٹی جو عوام کے لیے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرے، اور پھر اس فیصلے کو طاقت کے زور پر سختی سے پورے معاشرے پر نافذ کرے۔ لیکن کیا آمریت ہمیشہ ظلم پر ہی ختم ہوتی ہے؟ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ بعض اوقات ایک مضبوط رہنما تیزی سے ترقی اور استحکام لا سکتا ہے، جبکہ جمہوریت سست، پیچیدہ اور اکثر غیر مؤثر ہوتی ہے۔ کتاب اس دلیل کا کیا جواب دیتی ہے؟
یہ بہت عام دلیل ہے اور کتاب اس نقطے کو تسلیم کرتی ہے کہ جمہوریت اکثر سست محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ آمیریت کی اس کارکردگی کی قیمت بہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت فرد کی آزادی، انسانی وقار اور انصاف کی قربانی سے ادا کی جاتی ہے۔ شروع میں شاید ایک آمر، آپ کہہ لیں بینیولنٹ یعنی مہربان لگے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ لامحدود طاقت، ایبسولوٹ پاور، ہمیشہ انسان کو کرپٹ کرتی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے ہیومنزم ان دونوں انتہاؤں کو، انارکی اور آمریت، دونوں کو مسترد کرتا ہے۔ وہ انسانی فطرت کے بارے میں ایک حقیقت پسندانہ، ایک ریئلسٹک نقطۂ نظر اپناتا ہے۔ نہ مکمل طور پر پر امید اور نہ ہی مایوس۔ بالکل۔ اس سلسلے میں کتاب میں فلسفی ایمانوئل کانٹ کا ایک بہت مشہور قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس ٹیڑھی لکڑی سے انسان کو بنایا گیا ہے، اس سے کوئی سیدھی چیز نہیں بنائی جا سکتی۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان برا ہے، بلکہ یہ کہ وہ پیچیدہ ہے، نامکمل ہے۔ جی بالکل۔ اس میں اچھائی کی بے پناہ صلاحیت بھی ہے اور برائی کی طرف جھکاؤ بھی۔ وہ سیدھی لکیر میں نہیں چلتا۔ تو یہ نظریہ انسان کو نہ تو فرشتہ سمجھتا ہے، نہ شیطان۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ انسان نامکمل ہے، تو آپ کسی یوٹوپیا یا خوابناک نظام کی تلاش چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ پھر آپ انارکی کے اس خواب کو مسترد کر دیتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور آمریت کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیتے ہیں کہ کوئی ایک شخص یا گروہ سب کے لیے بہترین فیصلے کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ ایک ایسے نظام کی تلاش کرتے ہیں جو انسان کی اسی ٹیڑھی لکڑی یا نامکمل فطرت کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہو۔ بالکل۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر ہم فرشتے نہیں ہیں تو انارکی کام نہیں کرے گی، اور اگر ہم مکمل طور پر شیطان نہیں ہیں تو ہمیں کسی ڈکٹیٹر کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اس پیچیدہ مخلوق کے لیے کون سا نظام بہترین ہے؟ یہیں پر جمہوریت کا تصور ایک حل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ہیومنزم کے نقطۂ نظر سے جمہوریت کوئی کامل نظام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی مثالی دنیا کا نقشہ ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک عملی سمجھوتا ہے، ایک پریکٹیکل کمپرومائز۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان غلطیاں کر سکتا ہے، اور طاقت کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے۔ بالکل، اور طاقت کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس نظام میں طاقت کسی ایک فرد، خاندان یا گروہ کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، بلکہ تمام شہریوں میں عارضی طور پر تقسیم کی جاتی ہے۔ اور یہ تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ یہ طاقت مختلف آزاد اداروں جیسے پارلیمنٹ، عدلیہ، میڈیا اور الیکشن کمیشن کے ذریعے استعمال ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کے اختیارات پر نظر رکھتے ہیں اور انہیں محدود کرتے ہیں، جسے چیکس اینڈ بیلنسز کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا بنیادی مقصد طاقت کو پھیلانا ہے، اسے ڈی سینٹرلائز کرنا ہے، تاکہ کوئی ایک ادارہ یا شخص اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ دوسروں پر ظلم کر سکے۔ یہ ایک طرح کا سیفٹی میکینزم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کا بنیادی مقصد دو بڑے اور مخالف خطرات کو بیک وقت روکنا ہے۔ دو خطرات؟ جی، پہلا خطرہ انارکی کا ہے، یعنی جب کوئی اصول و ضوابط نہ ہوں اور معاشرہ انتشار اور افراتفری کا شکار ہو جائے۔ اور دوسرا؟ اور دوسرا خطرہ آمیریت کا ہے، یعنی جب طاقت چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے اور وہ ناانصافی اور ظلم کا باعث بنے۔ جمہوریت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنے کی مسلسل کوشش کا نام ہے۔ کتاب میں اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست تشبیہ، ایک میٹافور استعمال کی گئی ہے جس نے میرے لیے اس پورے تصور کو بہت آسان بنا دیا۔ جی، وہ شہر والی تشبیہ۔ ہاں، وہ کہتی ہے کہ آپ معاشرے کو ایک ایسے چھوٹے سے شہر کی طرح سوچیں جو ایک طرف بلند و بالا پہاڑوں اور دوسری طرف ایک بڑے بفرے ہوئے دریا کے درمیان بسا ہوا ہے۔ جی، اور جب شدید بارش ہوتی ہے تو شہر کو دو طرح کے خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک خطرہ پہاڑوں سے تودے گرنے یعنی لینڈ سلائیڈنگ کا ہے۔ صحیح۔ اگر شہری اپنے گھروں کو مضبوط نہیں بناتے اور تعمیراتی قوانین پر عمل نہیں کرتے تو وہ ان تودوں کے نیچے دب سکتے ہیں۔ اور دوسرا خطرہ؟ دوسرا خطرہ دریا میں ٹوہیانی آنے سے سیلاب کا ہے۔ اگر شہری مل کر دریا کے کنارے ایک مضبوط حفاظتی بند یعنی لیوی تعمیر نہیں کرتے تو سیلاب پورے شہر کو بہا لے جائے گا۔ واہ، میں نے کبھی جمہوریت کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ یہ بے وقت
دو مخالف خطرات سے بچانے کی کوشش ہے۔ تو اس تشبیہ میں تودے اور سیلاب کیا ہیں؟ اس تشبیہ میں پہاڑوں سے گرنے والے تودے انارکی اور انتشار کی علامت ہے۔ اچھا، یہ وہ خطرہ ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب معاشرے میں کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی مشترکہ ڈھانچہ نہ ہو اور ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہو۔ اور دریا کا سیلاب؟ اور دریا کا سیلاب آمریت اور ظلم کی علامت ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب طاقت ایک جگہ جمع ہو کر تمام حدود اور رکاوٹیں توڑ دیتی ہے اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو پھر جمہوریت کیا ہوئی؟ وہ حفاظتی بند یا وہ تعمیراتی قوانین؟ دونوں۔ جمہوریت وہ حفاظتی بند بھی ہے اور وہ مضبوط تعمیراتی قوانین بھی ہیں جو شہری مل کر بناتے ہیں تاکہ ان دونوں خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اچھا، تو یہ ایک دو طرفہ دفاعی نظام ہے۔ بالکل، یہ ایک اجتماعی کوشش ہے۔ ایک طرف انارکی کے انتشار کو روکنا اور دوسری طرف آمریت کے جبر کا مقابلہ کرنا۔ اور کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ یہ کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار بند بنا دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو گئے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک مسلسل، کبھی نہ ختم ہونے والا اور نامکمل عمل ہے۔ یہ اس تشبیہ کا سب سے اہم اور گہرا پہلو ہے۔ حفاظتی بند کی طرح جمہوریت کو بھی مسلسل دیکھ بھال، مرمت اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اصلی بند؟ جی، موسم بدلتا ہے، دریا کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، بند میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں بھی نئے چیلنجز، نئی مشکلات آتی رہتی ہیں۔ تو پھر شہریوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ شہریوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کی حفاظت کریں۔ اس میں فعال شہری شرکت یعنی سیوک پارٹیسپیشن، ووٹ ڈالنا، بحث مباحثے میں حصہ لینا۔ بالکل، اداروں کی کارکردگی پر کڑی نظر رکھنا، حکمرانوں کا احتساب کرنا اور بنیادی جمہوری اقدار کا دفاع کرنا شامل ہے۔ یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا کام ہے کیونکہ انسان کی ٹیڑھی لکڑی ہمیشہ نئے مسائل پیدا کرتی رہے گی۔ تو یہ جمہوری حفاظتی بند ریاست کی طاقت اور عوام کے انتشار دونوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن معاشرے میں ایک اور بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، عقیدے کی طاقت، مذہب کی طاقت۔ جی بالکل۔ اس کے ساتھ ریاست کا کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ اگر یہ طاقتور ادارہ اس حفاظتی بند کے باہر کھڑا ہو اور اپنی مرضی سے دریا کا رخ موڑنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ شاید یہیں سے سیکولرزم کی بات شروع ہوتی ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر دونوں موضوعات کو جوڑ دیا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں براہ راست ہماری گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے، سیکولرزم ایک سیاسی اصول کے طور پر۔ اور آپ کا سوال بہت اہم ہے کیونکہ سیکولرزم ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں شاید سب سے زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت زیادہ۔ کتاب بھی اسی نقطے سے شروع ہوتی ہے کہ اکثر لوگ سیکولرزم کا مطلب مذہب دشمنی، لادینیت یا الحاد سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک کہا۔ جیسے ہی سیکولرزم کا لفظ آتا ہے لوگ فوراً دفاعی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو کتاب اس غلط فہمی کو کیسے دور کرتی ہے؟ دیکھیں، کتاب بہت واضح طور پر کہتی ہے کہ سیکولرزم کوئی عقیدہ نہیں، کوئی طرز زندگی نہیں۔ اچھا۔ جی، اور نہ ہی یہ مذہب کے خلاف کوئی فلسفہ ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص کیا مانتا ہے یا کیا نہیں مانتا۔ تو پھر یہ کیا ہے اگر یہ سب کچھ نہیں ہے؟ سیکولرزم صرف اور صرف ایک سیاسی اصول ہے، a political principle۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، ریاستی اداروں اور مذہبی اداروں کے درمیان ایک واضح، ناقابل عبور لکیر کھینچنا۔ یعنی ریاست اور مذہب کو الگ الگ رکھنا۔ بالکل، یعنی ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور مذہب ریاست کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ دائرہ کار کی تقسیم ہے۔ اچھا، تو یہ تعریف تو بہت صاف ہے۔ یہ ذاتی عقیدے پر حملہ نہیں بلکہ ریاستی ڈھانچے کے بارے میں ایک اصول ہے۔ لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصول جمہوریت کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ کیوں نہ ایک ایسی جمہوریت ہو جو کسی خاص مذہب کی اقدار پر مبنی ہو؟ مثال کے طور پر ایک عیسائی جمہوریت یا اسلامی جمہوریت؟ یہ ایک کلیدی سوال ہے، اور کتاب کے مطابق سیکولرزم کی غیر موجودگی میں جمہوریت کو کم از کم 3 بڑے اور سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 3 خطرات؟ وہ کیا ہیں؟ پہلا خطرہ تھیوکریٹک خطرہ ہے۔ تھیوکریٹک یعنی مذہبی حکومت کا خطرہ۔ جی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریاست اور مذہب کے درمیان کوئی واضح حد نہ ہو تو غالب امکان یہ ہے کہ اکثریتی مذہب معاشرے میں بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ اور پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ سیاسی اور ریاستی طاقت پر قبضہ کر کے اپنی مخصوص آئیڈیالوجی اور قوانین کو پورے معاشرے پر مسلط کر دے گا، بشمول ان شہریوں کے جو اس مذہب کو نہیں مانتے یا اس کی مختلف تشریح کرتے ہیں یا پھر عملی طور پر اتنے مذہبی نہیں ہیں۔ اور چونکہ جمہوریت کا بنیادی اصول ہی طاقت کو تقسیم کرنا اور ایک دوسرے پر نظر رکھنا ہے، تو کسی ایک مذہبی نظریے کو اتنی لامحدود اور مقدس طاقت دینا جمہوریت کی روح کے ہی خلاف ہو جائے گا۔ بالکل، جس طرح جمہوریت میں سیاسی، معاشی اور فوجی طاقت کو آئین اور قانون کے ذریعے محدود کیا جاتا ہے، اسی طرح مذہبی طاقت کو بھی سیاسی دائرے میں محدود رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی وجہ مذہب دشمنی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مذہب دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ خود جمہوری نظام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، تاکہ معاشرے میں موجود تمام افراد، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، برابر کے شہری کے طور پر اپنے حقوق کے ساتھ جی سکیں۔ اچھا، یہ تو ہوا پہلا خطرہ۔ کتاب میں جو دوسرا خطرہ بیان کیا گیا ہے وہ سننے میں تھوڑا متضاد لگتا ہے۔ وہ ہے مذہب کی آزادی پر پابندی کا خطرہ۔ جی، فریڈم آف ریلیجن۔ ایک منٹ، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ سیکولرزم جو مذہب کو ریاست سے الگ کرتا ہے، وہ خود مذہب کی آزادی کا محافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے۔ سمجھاتی ہے۔ وہ کیا مثال ہے؟ فرض کریں کہ ایک ملک ہے جیسے اٹلی، جہاں تقریباً تمام شہری کیتھولک ہیں۔ وہاں کوئی قابل ذکر مذہبی اقلیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر وہاں سیکولرزم کا اصول نہ ہو اور کیتھولک چرچ کو مکمل سیاسی آزادی دے دی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ غالب امکان ہے کہ وہ کیتھولسزم کو سرکاری مذہب قرار دے گا۔ اور پھر اس کے مطابق قوانین بنائے گا؟ جی، عوامی اخلاقیات پر مبنی قوانین بنائے گا، جیسے مانع حمل ادویات پر پابندی، اسقاط حمل یا ہم جنس پرستی کو سنگین جرم قرار دینا، یا شاید اتوار کو چرچ جانا لازمی کر دے۔ ایسی صورت میں اگرچہ ملک میں سب کیتھولک ہیں، لیکن بہت سے ایسے آزاد خیال، غیر مذہبی یا صرف نام کے کیتھولک بھی تو ہوں گے جو ان تمام پابندیوں سے متفق نہیں ہوں گے۔ بالکل۔ تو ان کی انفرادی آزادی اور اپنے عقیدے پر اپنے طریقے سے عمل کرنے کی آزادی تو بری طرح متاثر ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس طرح ریاست کو کسی ایک مذہب یا اس کی ایک مخصوص سخت تشریح کے ساتھ جوڑنا خود اس مذہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے بھی آزادی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ سیکولرزم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ریاست تمام شہریوں، چاہے وہ شدت سے ماننے والے ہوں یا صرف روایتی طور پر یا بالکل نہ ماننے والے ہوں، سب کے ساتھ غیر جانبدار رہے۔ یہ ہر فرد کو اپنے ضمیر کے مطابق عقیدہ رکھنے یا نہ رکھنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ یعنی یہ فرد کی آزادی کو ادارے کے جبر سے بچاتا ہے۔ بالکل، فرد کی آزادی کو ادارے کے جبر سے بچاتا ہے۔ اور تیسرا خطرہ کیا ہے؟ تیسرا خطرہ دوسرے سے ہی جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے مذہب سے آزادی کے خاتمے کا خطرہ، یعنی لاس آف فریڈم فرام ریلیجن۔ مذہب سے آزادی؟ جی، یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی مذہبی طاقت کی طرف سے امتیازی سلوک، جبر یا دباؤ کے بغیر آزادانہ طور پر جینے اور سوچنے کا حق، چاہے کسی کا ذاتی عقیدہ کچھ بھی ہو یا کوئی عقیدہ نہ بھی ہو۔ اور اگر ریاست سیکولر نہ ہو تو؟ اگر ریاست سیکولر نہ ہو تو جو لوگ اکثریتی مذہب سے متفق نہیں ہے، یعنی مذہبی اقلیتیں، ملحد یا اگنوسٹک، انہیں ہر قدم پر سماجی اور قانونی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کس طرح کا امتیازی سلوک؟ انہیں ملازمتوں، تعلیم، رہائش اور یہاں تک کہ بعض صورتوں میں اپنی جان کے خطرے کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں اس ساری بحث کا خلاصہ کروں تو سیکولرزم کا مقصد تکثیریت یعنی پلورلزم کا تحفظ کرنا ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مختلف عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ ایک ہی معاشرے میں برابر کے حقوق کے ساتھ پرامن طور پر رہ سکیں۔ یہ انفرادی حقوق کا محافظ ہے۔ بالکل۔ یہ اقلیت کو اکثریت کے جبر سے بچاتا ہے، اور یہاں تک کہ اکثریت کے اندر موجود افراد کو بھی ان کے اپنے مذہب کی سخت ترین تشریحات کے جبر سے بچاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح اور جامع نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اسی لیے کتاب یہ کہتی ہے کہ سیکولرزم ایک ہماگیر قدر ہے، ایک یونیورسل ویلیو۔ یعنی یہ صرف مغرب کے لیے نہیں ہے؟ نہیں،
یہ کسی ایک ثقافت یا نظریے کی پیداوار نہیں، بلکہ ایک ایسا اصول ہے جو جدید متنوع معاشروں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کا دفاع کرنا ہر ایک کے مفاد میں ہے، چاہے وہ کسی مذہب کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے۔ کیونکہ یہ سب کی آزادی کی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ یہ اصول سب کی آزادی کو یقینی بناتا ہے، مذہب کی آزادی بھی اور مذہب سے آزادی بھی۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا کلیدی خلاصہ یہ ہے کہ ہیومنزم کے مطابق جمہوریت انارکی کے انتشار اور آمریت کے ظلم کے درمیان ایک حقیقت پسندانہ، عملی اور مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا عمل۔ جی، یہ ٹیڑھی لکڑی سے بنے انسانوں کے لیے ایک قابل عمل نظام ہے، اور سیکولرزم وہ سیاسی اصول ہے، وہ فریم ورک ہے جو اس نازک جمہوری توازن کو برقرار رکھنے اور تمام شہریوں کی انفرادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ میں سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ کتاب جمہوریت کو ایک مسلسل اور نامکمل عمل قرار دیتی ہے، ایک ایسا حفاظتی بند جسے ہر وقت نگرانی اور مرمت کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب کے لیے سوال یہ ہے کہ ایک عام شہری کے طور پر اس مسلسل نگرانی کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ ووٹ ڈالنے کے علاوہ وہ کون سے چھوٹے یا بڑے اقدام ہیں جن کے ذریعے ایک فرد اس جمہوری بند کو مضبوط رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے حصے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں۔ جی، اگلی گفتگو میں ہم ہیومنزم کے سماجی پہلوؤں پر مزید گہرائی میں جائیں گے اور دو بہت ہی اہم اور سنسیٹ موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا، فیمنزم اور صنفی مساوات، یعنی فیمنزم اینڈ جینڈر ایکوالٹی، اور دوسرا آزادی سے محبت کرنے کا حق، یعنی دا رائٹ ٹو لو فریلی۔ یہ اس کتابی بحث کا چوتھا حصہ تھا۔ اگلے حصے میں ہماری گفتگو مساوات، شناخت اور سماجی تعلقات میں ذاتی وقار کے ہیومنسٹ دفاع پر مرکوز ہوگی۔ پچھلے بار ہم نے جمہوریت اور سیکولرزم پر بات کی تھی، یعنی وہ بڑے سیاسی ڈھانچے جو انسانیت پسندی کے فلسفے کے مطابق ہماری آزادیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی، وہ ایک طرح سے معاشرے کا بیرونی خول تھے۔ بالکل، لیکن آج ہم اس گفتگو کو پارلیمنٹ اور آئین کے دائرے سے نکال کر ایک زیادہ ذاتی، زیادہ قریبی جگہ پر لا رہے ہیں۔ یعنی ہماری اپنی زندگیوں، ہمارے جسموں اور ہمارے دلوں میں۔ صحیح۔ بالکل۔ آج کی بحث دراصل اس بارے میں ہے کہ انسانیت پسندی کے اصولوں کا اطلاق تب کیسے ہوتا ہے جب بات سماجی انصاف اور ذاتی شناخت کی ہو۔ یعنی جب فلسفہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے فیصلوں سے ٹکراتا ہے، ہم کون ہیں اور ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک طرح سے بڑے نظریات کو عملی جامہ پہنانے جیسا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس دو بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوعات ہیں۔ پہلا، فیمنزم اور صنفی مساوات، اور دوسرا، آزادانہ محبت کا حق، یعنی LGBTQ+ حقوق پر بات ہوگی۔ تو آئیے اس گہری اور ذاتی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں فیمنزم سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ میرا مطلب ہے کہ بہت زیادہ غلط فہمیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جی، بہت زیادہ۔ کتاب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اکثر لوگ اسے مرد دشمنی یا مسینڈری سمجھ لیتے ہیں، ایک ایسی تحریک جو شاید مردوں کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ اور یہی وہ پہلی رکاوٹ ہے جسے کتاب عبور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے مطابق یہ خیال بالکل غلط ہے۔ فیمنزم کی اصل روح بہت سادہ ہے۔ اچھا۔ جی، اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جہاں مرد یا عورت ہونے کی حیاتیاتی حقیقت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ یعنی بات کسی کو اوپر یا نیچے کرنے کی نہیں، بلکہ ایک برابر سطح پر لانے کی ہے۔ بالکل، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو پھر اصول تو بہت سیدھا سادہ ہے، برابری کا سلوک، لیکن پھر اسے فیمنزم ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگ اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ سب کے لیے برابری ہے تو اسے ہیومنزم یا ایگلیٹرینزم کیوں نہیں کہتے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس کی جڑوں تک جاتی ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ تاریخی ہے۔ تاریخی؟ کس طرح سے؟ ہزاروں سالوں سے دنیا بھر کے معاشرے پدرسری نظام یعنی پیٹریارکل سٹرکچرز پر چلتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مرد ظالم تھا یا ہر عورت مظلوم تھی، نہیں۔ اچھا۔
بلکہ یہ کہ نظام، قانون اور سماجی روایات نے قدرتی طور پر مردوں کو زیادہ اختیارات، زیادہ مواقع اور زیادہ سماجی طاقت فراہم کی۔ تو یہ ایک سسٹمیٹک مسئلہ تھا، انڈیویجول نہیں۔ بالکل، فیمنزم اسی تاریخی عدم توازن کو درست کرنے کی ایک شعوری کوشش کا نام ہے۔ یہ اس ثقافتی خلا کو پر کرنے کی تحریک ہے جو اس نظام نے پیدا کیا ہے۔ تو نام فیمنزم اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک مخصوص گروپ پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو تاریخی طور پر پسماندہ رہا ہے۔ تو یہ نام اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک مخصوص مسئلے کو حل کرنے کے لیے شروع ہوئی تھی، یعنی خواتین کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کو۔ جی بالکل، جیسے آپ کسی خاص بیماری کے لیے مخصوص دوا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ایک مخصوص سماجی مسئلے کے لیے ایک مخصوص تحریک کی ضرورت تھی۔ یہ ایک اچھی مثال ہے۔ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ فیمنزم کا حتمی مقصد ایک ایسی دنیا ہے جہاں فیمنزم کی ضرورت ہی نہ رہے، جہاں برابری اتنی عام ہو، اتنی فطری ہو کہ اس کے لیے کسی خاص نام کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن جب تک ہم وہاں نہیں پہنچتے اس لیبل کی ضرورت ہے تاکہ مسئلہ نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، کتاب میں ایک اور عام دلیل کا بھی ذکر ہے جو اکثر سننے کو ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فیمنسٹ جیسے لیبل کی ضرورت نہیں، میں تو بس ایک اچھا انسان ہوں۔ جی، آئی ایم اے گڈ پرسن والی دلیل۔ ہاں، یہ خیال کہ اگر سب لوگ اچھے بن جائیں تو یہ مسائل خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ جی، اور یہ دلیل سننے میں بہت اچھی لگتی ہے نا، بہت پرکشش ہے، لیکن کتاب اسے 3 وجوہات کی بنا پر کمزور قرار دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچ بہت سادہ لوح یعنی نائف ہے۔ یہ فرض کر لیتی ہے کہ صرف اچھا بننے کی خواہش سے لوگوں کے لاشعوری تعصبات، گہری جڑیں رکھنے والی عادتیں اور وہ مراد ختم ہو جائیں گی جن کے وہ عادی ہیں۔ سماجی ڈھانچے محض نیک خواہشات سے تبدیل نہیں ہوتے۔ بالکل نہیں، اس کے لیے شعوری کوشش، تعلیم اور کبھی کبھی قانونوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ دلیل ایک طرح سے ذمہ داری سے بچنے کا راستہ بھی فراہم کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب اسے کاہلانہ یعنی لیزی دلیل کہتی ہے۔ لیزی؟ دلچسپ۔ جی، فیمنسٹ کے لیبل کو مسترد کرنا دراصل اس جدوجہد میں فعال طور پر حصہ لینے کی ذمہ داری سے بچنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ مسئلہ تو ہے لیکن اسے کوئی اور حل کرے، میں تو بس اچھا انسان بن کر بیٹھا رہوں گا۔ یعنی یہ معاشرے کو خود بخود ٹھیک ہو جانے کے انتظار میں چھوڑ دینے والی بات ہے۔ درست۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سوچ مثالیت پسندانہ یعنی آئیڈیلسٹک ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کو نظر انداز کرتی ہے۔ خواتین کے حقوق جیسے ووٹ کا حق یا تعلیم کا حق یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیے گئے، ان کے لیے جدوجہد کی گئی، قربانیاں دی گئیں۔ بالکل۔ برطانیہ میں سفراجیٹس جیسی خواتین نے اس کے لیے بھوک ہڑتالیں کیں، جیلیں کاٹیں، ان کی محنت کی وجہ سے آج بہت سی آزادیاں حاصل ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اب لیبل کی ضرورت نہیں، ان تمام کوششوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ خاص طور پر جب دنیا کے کئی حصوں میں آج بھی خواتین ان بنیادی حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ جی بالکل، یہ ان کی جدوجہد کی بھی توہین ہے۔ یہ کاہلانہ والی بات بہت گہری ہے۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ غیر جانبدار رہنا کوئی آپشن ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ فعال طور پر تبدیلی کا حصہ نہیں ہیں تو آپ نادانستہ طور پر موجودہ نظام یعنی اسٹیٹس کوو کو ہی مضبوط کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کا بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ کتاب کا یہی موقف ہے کہ جب تک صنفی مساوات کا ہدف مکمل طور پر حاصل نہیں ہو جاتا، اس مقصد کی واضح اور کھلے عام وکالت کرنا ضروری ہے۔ صرف دل میں ایک اچھا انسان ہونا کافی نہیں، اس اچھائی کو عمل میں لانا اور ایک واضح موقف اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو فیمنزم پر انسانیت پسندی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حیاتیات کو کسی کی تقدیر نہیں بننا چاہیے۔ آپ کی جنس اس بات کا تعین نہیں کر سکتی کہ آپ کے حقوق، مواقع یا خواب کیا ہوں۔ جی، اور یہی اصول کہ ہماری ذاتی شناخت ہماری آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ہمیں بالکل منطقی طور پر ہمارے اگلے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین پل ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ صنفی بنیاد پر امتیاز غلط ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کسی دوسرے ذاتی پہلو جیسے جنسی رجحان یا صنفی شناخت کی بنیاد پر امتیاز بھی اتنا ہی غلط ہے۔ اور یہاں ہم آزادانہ محبت کے حق اور LGBT+ حقوق کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ کتاب اس موضوع کو انسانیت پسندی کے کس بنیادی اصول سے جوڑتی ہے؟ اس کا تعلق براہ راست فرد کی خود مختاری یعنی انڈیویجول سوورینٹی سے ہے۔ کتاب
اس سلسلے میں مشہور فلسفی جان سٹورٹ مل کا ایک قول دہراتی ہے، جی؟ اپنے اوپر، اپنے جسم اور دماغ پر فرد خود مختار ہے۔ انسانیت پسندی کے مطابق محبت اور شناخت ذاتی آزادی کے معاملات ہیں، یہ اخلاقی ناکامیاں نہیں ہے۔ یعنی جب تک کوئی شخص کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تب تک اسے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کتاب میں LGBT+ تحریک کے ارتقاء کا بھی ذکر ہے کہ یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ اس کا جو مخفف یعنی ایکرونیم ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا ہے۔ پہلے ہم صرف LGBT سنتے تھے، جی، پھر LGBTQ ہوا، اور اب یہ LGBTQIAPK+ تک پہنچ گیا ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ سکتا ہے۔ اس ارتقاء کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ ارتقاء دراصل انسانی شناخت کے بارے میں ہماری بڑھتی ہوئی سمجھ کی کہانی سناتا ہے۔ یہ صرف ایک لسٹ نہیں ہے، اس کو موضوع کے لحاظ سے سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ سفر آپ کس سے محبت کرتے ہیں سے شروع ہوا، یعنی L سے لیسبین اور G سے گے۔ پھر اس میں B یعنی بائی سیکشول شامل ہوا، یعنی وہ لوگ جو مرد اور عورت دونوں کی طرف کھینچ محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو جنسی رجحان یعنی سیکشول اورینٹیشن کی بات ہو گئی۔ بالکل۔ پھر اس میں ایک بہت بڑی ایک انقلابی تبدیلی آئی جب T یعنی ٹرانسجینڈر شامل ہوا۔ یہاں تبدیلی کیا تھی؟ یہاں بات محبت سے ہٹ کر آپ کون ہے پر آ گئی، یعنی آپ کی صنفی شناخت، آپ کی جینڈر آئیڈینٹی، جو ضروری نہیں کہ آپ کی پیدائشی جنس سے مطابقت رکھتی ہو۔ اس ایک حرف نے گفتگو کو بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ تو یہ ایک بڑا شفٹ تھا، پہلے who you love، پھر who you are۔ جی، اور اس کے بعد جو حروف شامل ہوئے وہ اس گفتگو کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر Q یعنی queer اور I یعنی intersex۔ یہ دونوں کیا واضح کرتے ہیں؟ یہ دونوں حروف مرد اور عورت کی روایتی تقسیم، جسے بائنرزم کہتے ہیں، اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ کیور یا نان بائنری وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد یا عورت کا یہ بلیک اینڈ وائٹ ماڈل میری حقیقت بیان نہیں کرتا۔ اور انٹرسیکس؟ جبکہ انٹرسیکس ایک حیاتیاتی حقیقت ہے، یعنی وہ افراد جن کی جسمانی جینیاتی ساخت مکمل طور پر مردانہ یا زنانہ نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ فطرت خود بھی اس سادہ تقسیم پر ہمیشہ عمل نہیں کرتی۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ تو یہ ایکرونیم صرف سماجی شناختوں ہی نہیں بلکہ حیاتیاتی حقائق کو بھی تسلیم کر رہا ہے؟ بالکل، یہ ہماری سمجھ میں وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آخر میں APK کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کافی نئے لگتے ہیں۔ جی، یہ اس گفتگو کی تازہ ترین توسیع کو ظاہر کرتے ہیں۔ A کا مطلب ہے اے سیکشول، یعنی وہ لوگ جو جذباتی اور رومانوی تعلقات تو بناتے ہیں لیکن جنسی کشش محسوس نہیں کرتے۔ اچھا۔ P دو تصورات کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک ہے پولیوموری، یعنی باہمی رضامندی سے ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں سے محبت کا رشتہ رکھنا، اور دوسرا ہے پین سیکشویلٹی، یعنی کسی شخص سے اس کی جنس سے قطع نظر محبت کرنا۔ اور کے کا مطلب ہے کنگی، جو باہمی رضامندی پر مبنی غیر روایتی جنسی اظہار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ساری تفصیلات اور یہ تمام لیبلز یہ کچھ لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بن سکتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ سوچیں کہ اتنی زیادہ پیچیدگی کی کیا ضرورت ہے؟ جی، یہ ایک بہت فطری رد عمل ہے۔ کتاب اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کتاب اس الجھن کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کا جواب بہت خوبصورت اور انسانیت پسندی کی روح کے عین مطابق ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو ہر لیبل کو سمجھنے یا ذاتی طور پر اس سے اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر شناخت کو یاد کر لیں۔ تو پھر اصل نقطہ کیا ہے؟ اصل نقطہ ہے ہمدردی، ایمپتھی۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کھلے ذہن کے ساتھ دوسرے انسانوں کی بات سنیں، ان کے تجربات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے وقار کا احترام کریں۔ یعنی دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ان پر لیبل لگانے یا انہیں رد کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ بالکل، چاہے آپ خود ان میں سے کسی شناخت سے تعلق نہ رکھتے ہوں، آپ پھر بھی ان کے آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزارنے اور محبت کرنے کے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ انسانی وقار کے احترام کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ الجھنے کے بجائے سننے کی کوشش کریں۔ جی، اور کتاب اس حصے کا اختتام ایک بہت طاقتور جملے پر کرتی ہے۔ محبت میں جیسا کہ باقی سب چیزوں میں تنوع ہی آزادی ہے۔ ڈائیورسٹی از فریڈم۔ واہ،
جتنے زیادہ راستے ہوں گے اتنے ہی زیادہ لوگ اپنی سچائی کو تلاش کر پائیں گے۔ تو اگر میں آج کی گفتگو کو سمیٹوں تو اس کا مرکزی خیال یہ بنتا ہے کہ انسانیت پسندی کا سفر سیاسی آزادی سے شروع ہو کر ذاتی آزادی تک پہنچتا ہے۔ جی، یہ سفر جمہوریت کے اصولوں سے ہوتا ہوا فیمنزم اور LGBT+ حقوق تک آتا ہے، اور یہ دراصل آزادی کے دائرے کو وسیع کرنے کا سفر ہے۔ یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ آپ کی شناخت، چاہے وہ آپ کی جنس ہو یا یہ کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، آپ کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا، اور ان تمام حقوق کی بنیاد کوئی آسمانی حکم یا قدیم روایت نہیں، بلکہ انسانی ہمدردی، عقل اور ہر فرد کے وقار کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہے۔ یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے احترام کا رشتہ ہے۔ جی، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو ان کی شرائط پر قبول کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس سلسلے کی 5ویں گفتگو کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ اگلی اور آخری قسط میں ہم 2 ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کا دائرہ کار پوری انسانیت پر محیط ہے۔ جی، ہمارے اگلے موضوعات ہوں گے ایک ایسی جنگ جو ہم سب سے متعلق ہے، موسمیاتی تبدیلی، اور آخر میں ہمدردی، انصاف، انسانیت۔ انسانی ہمدردی اور انسانیت پسندی کے وسیع تر اخلاقی ویژن کی طرف مڑے گا۔ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو انفرادی اور سماجی اخلاقیات کے دائرے میں تھی، مساوات، صنفی برابری اور اپنی مرضی سے محبت کرنے کا حق۔ ہم نے دیکھا کہ ہیومنزم ان ذاتی فیصلوں کو کس طرح دیکھتا ہے۔ جی، اور آج اس سلسلے کے آخری حصے میں ہم اس دائرے کو کافی وسیع کرنے والے ہیں۔ بحث اب انفرادی اخلاقیات سے نکل کر آپ کہہ سکتے ہیں عالمی ذمہ داری تک پہنچے گی۔ عالمی ذمہ داری تک۔ جی، آج ہماری توجہ انسانیت کے مشترکہ مستقبل پر، ہماری اجتماعی اخلاقی ذمہ داریوں پر اور ہیومنزم کے اس ویژن پر ہوگی جو پوری انسانیت کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ کتاب کے سفر کا ایک طرح سے منطقی نتیجہ ہے، جہاں بات ذاتی انتخاب سے شروع ہو کر عالمی بقا تک پہنچتی ہے۔ بالکل۔ اور اس عالمی تناظر کو سمجھنے کے لیے ہم کتاب خدا کے بغیر اچھا کے آخری 2 ابواب کا جائزہ لیں گے۔ پہلا ہے ایک ایسی جنگ جو ہم سب سے متعلق ہے، موسمیاتی تبدیلی، اور دوسرا ہے ہمدردی، انصاف، انسانیت۔ میرا خیال ہے یہ ابواب پوری کتاب کا نچوڑ پیش کرتے ہیں نا؟ بالکل، یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ تو آئیے اس موضوع سے شروع کرتے ہیں جسے کتاب صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں کہتی بلکہ اس سے کچھ بڑا کہتی ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کسی ایک نظریے، مذہب یا سیاسی شناخت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف آج زندہ 7.5 ارب انسانوں تک محدود نہیں، یہ ان 11 ارب انسانوں کے مستقبل سے بھی جڑا ہے جو ممکنہ طور پر 2100 تک اس سیارے پر موجود ہوں گے۔ یعنی ہماری آنے والی کئی نسلیں۔ جی، ہماری آنے والی نسلیں۔ یہاں داؤ پر کسی ایک ملک یا نظریے کی بقا نہیں بلکہ پوری انسانی نسل کا مستقبل لگا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نظری چرانا ممکن نہیں۔ اور یہیں پر ہیومنزم کا وہ بنیادی اصول سامنے آتا ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یعنی سائنس اور عقلی شواہد پر بھروسہ۔ کتاب میں سائنسی اتفاق رائے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ دنیا کے 97% موسمیاتی ماہرین 97%؟ یہ ایک بہت بڑا عدد ہے۔ بہت بڑا۔ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں۔ یہ کوئی سازشی نظریہ نہیں ہے بلکہ اشروں کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ تو کتاب کے مطابق اس سائنسی اتفاق رائے کو نظر انداز کرنا صرف ایک غلطی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کتاب کہہ رہی ہو کہ اگر کوئی اقلیت پسند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو 97% سائنسی اتفاق رائے کو مسترد کرنا محض اختلاف رائے نہیں، یہ ایک اخلاقی ناکامی ہے۔ اخلاقی ناکامی؟ یہ ایک بہت سخت موقف ہے۔ بالکل۔ ہیومنزم کے نقطہ نظر سے جب انسانیت کی بقا خطرے میں ہو اور سائنس ہمیں واضح طور پر خطرے سے آگاہ کر رہی ہو تو اسے نظر انداز کرنا وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ یہ اپنے مستقبل سے آنکھیں چرانے کی مترادف ہے۔ کتاب کا موقف یہ ہے کہ یہ عقلیت پسندی کے اصول کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تو ٹھیک ہے، خطرہ حقیقی ہے، لیکن عملی طور پر داؤ پر لگا کیا ہے؟ مطلب
کتاب مستقبل کی کیا تصویر کشی کرتی ہے اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی؟ کتاب اس حوالے سے 2015 کے پیرس معاہدے کا حوالہ دیتی ہے اور 2 ممکنہ منظرنامے پیش کرتی ہے، اور سچ کہوں تو دونوں ہی تشویشناک ہیں۔ اچھا؟ بہترین صورتحال یہ ہے کہ اگر تمام ممالک اس معاہدے پر پوری طرح عمل کریں، تب بھی اس صدی کے آخر تک عالمی درجہ حرارت میں کم از کم 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوگا اور سمندر کی سطح نصف میٹر بلند ہو جائے گی۔ یہ تب ہے جب ہم سب کچھ ٹھیک کریں؟ جی، یہ بہترین صورتحال ہے، بیسٹ کیس سینیریو۔ اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا، اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں جیسے ابھی چل رہے ہیں، تو پھر بدترین صورتحال سامنے آئے گی، درجہ حرارت میں 5 ڈگری کا اضافہ۔ 5 ڈگری؟ جی، اور سمندر کی سطح میں 120 سینٹی میٹر یعنی تقریباً 4 فٹ کا اضافہ۔ یہاں مصنف ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب انتخاب معمولی نقصان اور بڑے نقصان کے درمیان نہیں رہا۔ تو پھر کس چیز کے درمیان ہے؟ اب انتخاب نقصان کو کسی حد تک محدود کرنے اور مکمل معدومیت کے خطرے کے درمیان ہے۔ معدومیت کا خطرہ؟ یہ بہت سنگین بات ہے۔ اسے عام انسان کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے کیا کتاب کچھ ٹھوس مثالیں بھی دیتی ہے؟ جی بالکل دیتی ہے، کیونکہ اعداد و شمار اکثر آپ جانتی ہیں بے معنی لگتے ہیں، لیکن جب آپ شہروں اور ثقافتوں کی بات کرتے ہیں تو مسئلہ ذاتی محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتاب ایک سوال پوچھتی ہے، کیا آپ کو وینس کا شہر پسند ہے؟ وینس؟ یقیناً، کون نہیں پسند کرتا؟ تو کتاب کہتی ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو 2100 تک وہ شہر پانی میں ڈوب چکا ہوگا۔ یہ ایک بہت چونکا دینے والی تصویر ہے۔ یہ صرف سمندر کی سطح بلند ہونے کا ایک عدد نہیں، یہ ایک پوری تہذیب، اس کی تاریخ اور فن کی ڈوب جانے کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ صرف وینس کی کہانی نہیں، کتاب میں روم، اوساکا، شانگھائی، میامی، ریو ڈی جنیرو اور مالدیو جیسے لاتعداد ساحلی شہروں اور جزیروں کا ذکر ہے جو اسی خطرے سے دوچار ہیں۔ اور یہ تو صرف ایک نتیجہ ہے۔ جی، یہ تو صرف ایک نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ شدید گرمی کی لہریں، قحط، سیلاب اور قدرتی آفات ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کریں گی۔ جی، تو کتاب کے مطابق ماحولیاتی ذمہ داری کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بنیادی اخلاقی فریضہ ہے۔ جی، ایک بنیادی اخلاقی فریضہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست انسانی زندگی اور آنے والی نسلوں کے حق کی زندگی سے ہے۔ تو کتاب یہ دلیل دے رہی ہے کہ ہماری اجتماعی سرگرمیاں ہمیں اپنی تباہی کے دہانے پر لا سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک تکنیکی یا ماحولیاتی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک گہرا اخلاقی بحران ہے۔ اور یہ ہمیں بالکل ٹھیک کتاب کے آخری باب کے مرکزی سوال کی طرف لے آتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی آسمانی ہدایت نامہ نہیں ہے تو اتنے بڑے بحران سے نمٹنے کے لیے ہم کون سا اخلاقی کتب نما یعنی مورل کمپس استعمال کریں گے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب کا آخری باب اسی کی کھوج کرتا ہے۔ باب کا عنوان ہے ہمدردی، انصاف، انسانیت، اور یہ ہیومنسٹ اخلاقیات کی بنیاد کو واضح کرتا ہے۔ سب سے پہلے کتاب اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ ہیومنزم میں خدا کا تصور کیوں شامل نہیں؟ اچھا۔ کتاب کا موقف بہت واضح ہے۔ یہ کسی بغاوت یا ضد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد خالصتاً عقل پر ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں، مطلب عقل پر کیسے؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ خدا پر یقین کے لیے ایک ایسے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے جو منطقی سوچ اور سائنسی شواہد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چونکہ ہیومنزم کی بنیاد ہی عقل اور شواہد پر ہے، اس لیے وہ ایسے کسی تصور کو اپنی اخلاقیات کی بنیاد نہیں بنا سکتا جس کے لیے عقل کو ایک طرف رکھنا پڑے۔ صحیح۔ اس کے برعکس جدید سائنس اور فلسفہ ہمیں کائنات، زندگی اور اخلاقیات کی ایک ایسی مربوط تصویر پیش کرتے ہیں جس میں کسی مافوق الفطرت ہستی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب کیا چیز اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ معاشرہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر نہ چلنے لگے؟ کتاب کے مطابق اس کی بنیاد 2 انسانی صلاحیتوں پر ہے۔ پہلی ہے ہمدردی یعنی ایمپیتھی، دوسروں کے جذبات کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت۔ بالکل، اور دوسری ہے مشترکہ انسانیت کا تصور، یہ احساس کہ ہم سب ایک ہی نوع کا حصہ ہیں اور ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں۔ ایک ہیومنسٹ دنیا سب کے لیے ایک بہتر جگہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے بھی جو خود کو ہیومنسٹ نہیں کہتے۔
لیکن ہمدردی تو ایک ذاتی جذبہ ہے، یہ بعض اوقات متعصب بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کے لیے زیادہ ہمدردی محسوس کرتے ہیں جو ہمارے جیسے ہوں، ہمارے قبیلے یا گروہ کا حصہ ہوں۔ کتاب اس چیلنج سے کیسے نمٹتی ہے کہ ہمدردی کو ایک آفاقی اصول کیسے بنایا جائے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور کتاب اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ ہیومنزم صرف جذبات پر انحصار نہیں کرتا، وہ ہمدردی کو عقل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ہمدردی اور عقل؟ جی، عقل ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری قبائلی تقسیم وہ مصنوعی ہے۔ کتاب یہاں جدید جینیات کا حوالہ دیتی ہے، جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حیاتیاتی طور پر انسانی نسلیں جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ ہم سب کا ڈی این اے 99.9% ایک جیسا ہے۔ یہ سائنسی حقیقت ہم اور وہ کی تفریق کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ تو عقل ہماری ہمدردی کے دائرے کو ہمارے خاندان اور قبیلے سے نکال کر پوری انسانیت تک وسیع کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو یہ فلسفہ ہمیں اختلافات سے بالاتر ہو کر مشترکہ بنیادوں پر متحد ہونے کی دعوت دیتا ہے؟ بالکل، اور اس کے عملی فوائد بھی ہیں۔ کتاب مثال دیتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں سائنسی تحقیق ہر قسم کے مذہبی یا سیاسی دباؤ سے آزاد ہو، وہاں ایسی دوائیں اور ٹیکنالوجیز ایجاد ہوتی ہیں جو تمام انسانوں کی زندگیاں بہتر بناتی ہیں، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ صحیح۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر شخص کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی آزادی ہو، وہ مجموعی طور پر زیادہ خوشحال اور تخلیقی ہوتا ہے۔ یہی وہ تحریک ہے جو اندر سے آتی ہے۔ کتاب کے آخر میں اینتھروپوسین اور ٹرانس ہیومنزم جیسے کچھ جدید اور دلچسپ تصورات کا بھی ذکر ہے۔ یہ کافی بھاری بھرکم الفاظ لگتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ تصورات انسانیت کے مستقبل اور اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے متعلق ہیں۔ اینتھروپوسین کا مطلب ہے انسان کا دور۔ انسان کا دور؟ جی، دیکھیں، زمین کی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے ڈائنوسورز کا دور یا برفانی دور۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اب ہم ایک نئے ارضیاتی دور میں داخل ہو چکے ہیں، جسے اینتھروپوسین کہنا چاہیے، کیونکہ اب انسان ایک ایسی قدرتی طاقت بن چکا ہے جو سیارے کے ماحول، جغرافیہ اور ماحولیاتی نظام کو مستقل طور پر تبدیل کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سب سے بڑی مثال۔ یعنی اب ہم خود ایک قدرتی آفت کی طرح ہو گئے ہیں، جیسے کوئی شہاب ثاقب یا آتش فشاں جو سیارے کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ ہم اب صرف اس سیارے کے مکین نہیں، بلکہ اس کے معمار بن گئے ہیں، چاہے اچھے یا برے۔ اور یہیں سے ٹرانس ہیومنزم کا تصور جڑتا ہے۔ جی، یہ نظریہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے سیارے کو تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں، اسی طرح ہم خود کو، یعنی اپنی حیاتیات، اپنی بائیولوجی کو تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی بھی تیار کر رہے ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت اور بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل میں انسان اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا سکتا ہے، بیماریوں اور بڑھاپے پر قابو پا سکتا ہے۔ یہ تو سائنس فکشن کی طرح لگتا ہے، ایک طرف بے پناہ طاقت اور دوسری طرف اتنی ہی بڑی ذمہ داری۔ کتاب کے مطابق یہ دو دھاری تلوار ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ انتخاب مکمل طور پر ہمارا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہمیں اپنی جنت بنانے کا موقع بھی دیتی ہے اور اپنی جہنم بھی۔ کیا ہم اس طاقت کو ہمدردی اور عقل کی رہنمائی میں استعمال کر کے ایک زیادہ منصفانہ، صحت مند اور پائیدار دنیا بنائیں گے؟ یا پھر اسے لالچ، نفرت اور تقسیم کے لیے استعمال کر کے اپنی تباہی کا سامان کریں گے؟ ہیومنزم کا فلسفہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم انسانوں کی عقلی اور ہمدردانہ صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور ایک بہتر مستقبل کا انتخاب کریں۔ تو اس پوری کتاب اور ہماری اس تفصیلی گفتگو کا اگر ایک مرکزی خیال نکالنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کسی بھی مافوق الفطرت ہستی یا آسمانی ہدایت پر انحصار کیے بغیر ایک مکمل، بامانی اور اخلاقی زندگی گزارنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس طرز زندگی کی بنیاد 4 ستونوں پر ہے: عقل، سائنس، ہمدردی اور ذمہ داری۔ تو اخلاقیات کا سرچشمہ کہیں باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک طرح سے عمل کی دعوت ہے۔ یہ مستقبل کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں تھما رہا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔
ہیومنزم کوئی جامد اور حتمی عقیدہ مسلط نہیں کرتا جیسا کہ بہت سے مذاہب کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک لچکدار اور ارتقا پذیر طرز زندگی ہے جو نئے علم اور نئے چیلنجز کی روشنی میں خود کو ڈھال سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں زندگی کے پیچیدہ مسائل کا سامنا کرنے کے لیے عقلی اور اخلاقی اوزار فراہم کرتا ہے، اور ذمہ داری فرد پر ڈالتا ہے کہ وہ سوچے، سوال کرے اور ایک بہتر دنیا کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے ساتھ ہی خدا کے بغیر اچھا نامی کتاب پر ہماری یہ تفصیلی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس سیریز میں ہم نے یہ کھوج لگایا کہ کس طرح انسانی وقار، عقل، آزادی اور ہمدردی جیسے اصول مل کر ایک ایسا مربوط اخلاقی ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں جو کسی مافوق الفطرت طاقت کا محتاج نہیں۔ اور اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سوچنے کے لیے ایک آخری خیال یہ ہے کہ کتاب مستقبل کی تعمیر کا انتخاب اور اس کی تمام تر ذمہ داری وہ مکمل طور پر انسانوں کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے اور ایک بہت بڑی، شاید خوفزدہ کر دینے والی ذمہ داری بھی۔ صحیح۔ کتاب جو سوال ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عقل و ہمدردی کے اس بے پناہ طاقت کے ساتھ ہم اجتماعی طور پر اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیسی دنیا بنانے کا انتخاب کریں گے۔